الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک الکریم وعظیم سلطانک اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلني من المتقين واجعلني من المحسنين واجعلني من عبادك الصالحين واجعلني من المقربين واجعلني من ورثة جنة النعيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمين ثم آمين۔ سورہ آل عمران کی آیات نمبر 190 سے لے کر 200 آج ہم کریں گے۔ یہ وہ آیات ہیں قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات جن کے بارے میں بڑی فضیلت آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مرتبہ واقعہ آتا ہے، کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھا، مفہوم ہے آپ کو میں بتا رہی ہوں، کسی نے حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بڑی عجیب سی بات بتا۔ تو انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے رات کو اور آ کے لحاف میں لیٹ گئے اور اس کے بعد مجھ سے اجازت لے کے اٹھے کہ میں اللہ کے حضور نماز پڑھ لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو رونا شروع ہو گئے اور اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سینہ ہے وہ بھیگ گیا۔ تو بعد میں بھی حضرت بلال نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت عائشہ نے بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے میرے اوپر یہ 10 آیات جو ہیں وہ یہ آیات نازل کی ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری آخر تک آیات پڑھ کے سنائی۔ ان آیات کے حوالے سے حضرت ابن عباس کی بھی روایت آتی ہے کہ ایک مرتبہ یہ حضرت میمونہ کے بھانجے تھے، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھی حضرت میمونہ، یہ ان کے بھانجے تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میرا دل کیا ایک مرتبہ کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے اعمال دیکھوں، تو میں اپنی جو خالہ سے اجازت لے کر ان کے ہی روم میں یعنی ان کے حجرے میں رات گزاری، اور یہ اس وقت چھوٹے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ایسے لیٹا کہ جیسے عرض میں لیٹتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ طول میں لیٹ گئے اور یہ ان کے پیروں کی سائڈ جیسے عرض میں لیٹتے ہیں اس طرح یہ لیٹ گئے۔ اب دیکھیں ایک بچہ ہے اور پوری رات گزار رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور سوئے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری تہائی پہر میں اٹھے اور اٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور یہ آیات جو ہیں ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر اینڈ تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور انہوں نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی 13 رکعت نماز پڑھی، یعنی کہ 8 رکعت وتر اس کے تہجد کے اور 3 وتر پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ لیٹ گئے۔ اس کے بعد حضرت بلال کی جب اذان کی پکار آئی فجر کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نفل پڑھے، 2 مطلب جو سنت ہوتی ہے فجر کی وہ پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرض پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا جو تہجد کے وقت اٹھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو پڑھتے تھے۔ ریزن ہمیں ایک چیز جو یہاں پہ سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بعد میں کیا تھا اور آیات کے پہلے پڑھ لی، تو گویا یہ پروف ہے کہ قرآن کی آیات بغیر وضو کے بھی پڑھی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، اگر یاد ہے آپ کو تو آپ بغیر وضو کے ان کو آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی زبان ناپاک نہیں ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور حیض کی حالت میں بھی قرآن کی اس طرح سے تلاوت کی جا سکتی ہے، کیونکہ حیض کی حالت جب ہم حیض کا بیان پڑھیں گے نماز نبوی میں تو اس کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن میں آپ کو وہاں بتا دوں گی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اٹھ کر یہ 10 آیات جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جو خرابی ہے اس شخص کے لیے جس نے ان آیات کو پڑھا اور اس میں غور اور فکر نہ کیا. خرابی ہے اس شخص کے لیے جس نے ان آیات کو پڑھا اور غور و فکر نہ کیا. تو اللہ تعالی ہمارے لیے خرابی نہ رکھے بلکہ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے. ان آیات میں نے کئی دفعہ یہ قرآن پاک میں پڑھی بھی پڑھائی بھی, لیکن کبھی بھی مجھے یہ اس طرح سمجھ میں نہیں آئی تھی جس طرح اب کی دفعہ مجھے سمجھ میں آئی. اور میں نے کہا جیسے میں نے سمجھی ہے ویسے آپ لوگوں کو بھی سمجھاؤں ان آیات کو. کوئی تو فضیلت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا کہ خرابی ہے اس شخص کے لیے جو ان کو پڑھے اور پھر اس پر غور و فکر نہ کرے. تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات میں سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں؟ بیسیکلی ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو شروع کی جو 5 آیات ہیں اس میں ایمان کا جینیسس اللہ نے بتایا, ایمان کا اوریجن کیسے ہوتا ہے اللہ نے وہ بتایا. ایک ایمان کسی انسان کے دل میں کیسے آتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اس میں مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ایمان کی سنتھسس انسان کے اندر کیسے ہوتی ہے. کوئی بھی باشعور انسان ہو, کوئی بھی ہوش مند ہو, اور پھر اس کا ایمان آنے کے بعد اس درجہ بدرجہ آگے کیسے بڑھتا ہے, اور آگے بڑھنے کے بعد پھر اس نے کیا کرنا ہوتا ہے, اور اس کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا طریقہ سکھاتے ہیں کہ اب لائحہ عمل اس کا کیا ہونا چاہیے, زندگی اس نے اب کیسے گزارنی. ٹھیک, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں مجھے اور آپ کو بتائی ہیں. گویا ہماری زندگی کا ایک پورا نچوڑ, ایک سمری, ہماری کنکلوژن, ہمارے لیے زندگی کا ایک حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں اور آپ کو بتا رہے ہیں. بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی سوچ سمجھ کے پڑھنے والی آیات ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کے الٹ پلٹ آنے جانے میں, ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. ایمان کیا ہوتا ہے, عقل والے اپنے اندر اس ایمان کو لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیسے کریں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں بتا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ایمان کیا ہوتا ہے. ایمان بیسیکلی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, اپنی زبان سے اقرار کریں اور دل سے اس کی سچائی کا ثبوت دے دیں کہ آپ جو ہے وہ ایمان لے کر آئے. ٹھیک ہے, تو کس چیز کی تصدیق کرنا ہے, اپنے دل سے کس چیز کی تصدیق کرنا ہے؟ ہر اس چیز کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل لے کر آئے, جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے, نبیوں کے ذریعے سے علم الغیب دے رہا ہے, وہ شریعت بتا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس ایمان اصطلاح میں بیسیکلی اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے زبان سے اقرار کیا اور دل سے پھر ان باتوں کی تصدیق کر دی جو ہم تک پہنچائی گئی. ایمان جس کے اندر آ جاتا ہے وہ شخص امن میں آ جاتا ہے, اور جو امن میں آ جاتا ہے اس شخص کو پھر مومن کہا جاتا ہے. جو اس اعمال کو کرنا شروع ہوتا ہے اس کو پھر کیا کہا جاتا ہے؟ مومن. سمجھ آ گئی ٹرمینالوجیز آپ کو؟ ہم تو وہ مومن ہیں یا ہم تو وہ ایمان والے ہیں جو بیسیکلی مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے اور ہم نے مسلمان گھرانوں کے اندر لوگوں کو ویسے کرتے ہوئے دیکھا, وہ ان باتوں کو سنا, تو ہم کون سے ایمان کو فالو کرتے ہیں؟ ہم تقلیدی ایمان کو فالو کرتے ہیں. تقلیدی ایمان, تقلید کرتے جاتے ہیں, جو پیروی کرتے ہیں, جو ہمارے سامنے آ گئی چیزیں ہم انہی کو مانتے چلے جاتے. میجورٹی ہم ایسے ہی ہیں نا, سمجھتے نہیں, ہم سمجھتے نہیں ہیں, ہمارے اندر ایمان ابھی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائیں, یہ کہو کہ ہم اسلام لائیں. ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو گویا اسلام کچھ اور ہوتا ہے, ایمان کچھ اور.
ہم جو تقلیدی ایمان لے کے فالو کر رہے ہیں، جو ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی گھروں کے ساتھ، ہمارے دل میں ابھی ایمان ویسے نہیں آیا جو آنا چاہیے. اس ایمان کو لانا پڑتا ہے. وہ ہوتا ہے اکتسابی ایمان، جو ہم اپنا اکتساب کر کے، محاسبہ کر کے، کوشش کر کے پیدا کرتے ہیں اور ڈیولپ کرتے ہیں. تقلیدی اور کون سا نہیں ہے؟ اکتسابی. اکتسابی. ہاں جی، خود کوشش کر کے جو لاتے ہیں، کسب سے نکلا نا اکتساب، جو آپ خود ایفرٹ کر کے لے کے آتے ہیں. سمجھ گئے آپ ایمان؟ ہمارا تقلیدی ایمان چل رہا ہے، ہم نے ابھی ایمان کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کیا ہے. جو سلیم فطرت لوگ ہوتے ہیں نا، جو باشعور لوگ ہوتے ہیں، جن کی فطرت سلیمہ ہوتی ہے، جو نیکی کے اوپر گامزن بھی ہوتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، شروع سے ہی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ آٹومیٹکلی گندگی اور برائی کو ناپسند کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں شرک سے بھرے ہوئے معاشرے کے اندر بھی. مثال آپ لوگوں کے پاس ہے، کون تھے جو شرک والے معاشرے میں بھی اللہ پر ایمان لے کر آئے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام. کیوں لائے تھے؟ کیونکہ وہ فطرت سلیمہ والے تھے. ان کی فطرت جو تھی نا وہ نیک تھی. انہوں نے ایفرٹ کی، کوشش کی. اللہ نے اپنی پہچان ہم سب کے دلوں میں ڈال کے رکھی ہے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے روحوں میں جب بنایا تھا تو کیا کہا تھا عالم ارواح میں؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اللہ سب نے کیا کہا تھا؟ بلا. کیوں نہیں؟ شہدنا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو اللہ نے اپنی پہچان تو میرے آپ کے سب کے دلوں میں ڈال دی ہے. اب ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم نے اپنے رب کو پہچاننا ہے اپنی ایفرٹ اور اپنی کوشش سے. وہ اکتسابی ایمان ہمیں سب کو لے کر آنا، چاہے ہم مسلمان گھروں میں بھی پیدا ہو گئے. آپ دیکھیں ہمیں بہت مثالیں ملتی ہیں. یہ تو چلے نبی تھے، نبیوں کو تو اللہ نے ویسے ہی چنا ہوا ہوتا ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں جی وہ تو نبی تھے اور اللہ نے ان کو چنا ہوا تھا. ہمارے پاس بے شمار صحابہ کرام کی مثالیں بھی موجود ہیں. حضرت سلمان فارسی ڈھونڈتے 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 کہاں فارس سے چلے، اور یہ تھے آتش پرست تھے. انہوں نے ایک مرتبہ دیکھ لیا عیسائیوں کو عبادت کرتے ہوئے، دیکھا ان کا طریقہ عبادت بڑا پسند آیا. فوراً ان کے پاس چلے گئے. ان کے باپ کو جب پتا چلا کہ یہ تو جی ان کے پاس جاتا ہے اور دین سیکھتا ہے، تو باپ نے باندھ دیا زنجیروں سے. اب یہ نکل نہیں سکتے تھے گھر سے. باپ بڑا رئیس کبیر امیر آدمی تھا اور ان سے بہت پیار کرتا تھا. انہوں نے کہا یہ کیا، میں تو اس چیز سے محروم ہو جاؤں گا. انہوں نے پیغام پہنچایا کہ جی جب بھی تمہارا کوئی قافلہ آئے نا جو تم لوگوں کو ملک شام میں جا رہا ہو، تو مجھے بتا دینا، میں تم لوگوں کے قافلے کے ساتھ نا عیسائیت کو قبول کرنا چاہتا ہوں. میں یہاں سے ہی بھاگ جاؤں اور میں ملک شام چلا جاؤں. اپنا گھر جیسے ان کو پیغام پہنچا کہ جی قافلہ آیا جو ملک شام جا رہے، انہوں نے وہ جو زنجیروں سے باندھ کے ان کے باپ نے ان کو رکھ دیا تھا، انہوں نے وہ زنجیر توڑی، جھٹکا مارا، وہ زنجیر ٹوٹی اور یہ بھاگے اور جا کے اس قافلے میں بیٹھے اور قافلے والوں کے ساتھ پہنچ گئے شام. وہاں ایک راہب کے ساتھ انہوں نے اپنا رہنا سہنا شروع کر دیا. راہب کے بارے میں ان کو پتا چلا کہ یہ تو بڑا خراب آدمی ہے، یہ تو لوگوں سے چیریٹی کے نام پہ پیسہ لیتا ہے اور یہ اپنی جیب میں لے جاتا ہے، یہ تو کوئی چیریٹی نہیں کرتا. وہ راہب تھوڑے عرصے کے بعد جب مرا تو انہوں نے ساری کی ساری باتیں کھول کر سامنے بیان کر دی کہ بھائی یہ تو آدمی تمہارا ایسے کرتا تھا، یہ تو راہب اچھا نہیں تھا. لوگوں نے کہا اگر یہ بات جھوٹ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اس کے گھر میں جا کے دیکھو، فلاں جگہ پر اتنے مٹکے ہیں جس کے اندر اس نے سونا اور تم لوگوں نے جو چیزیں دی تھی اس میں پڑی ہوئی ہیں. خیر بہرحال سب نے جب دیکھا کہ ہاں واقعی میں حضرت سلمان صحیح کہہ رہے تھے، وہ سب کچھ نکالا اور یہ جو راہب تھا اس کو دفنایا ہی نہیں. انہوں نے اس کو خوب مارا، اس کی لاش کی بے حرمتی کی اور انہوں نے اس کو ویسے ہی لٹکا ہوا چھوڑ دیا کہ یہ تو اتنا خراب انسان تھا. اس کے بعد یہ کسی اور راہب کی سرکردگی میں سرپرستی میں چلے گئے، وہ بھی مر گیا. جب مرنے والا تھا تو انہوں نے پوچھا میں تو دین حاصل کرنے آیا تھا تو میں اب کیا کروں، آپ کے بعد میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا جاؤ تم فلاں جگہ پہ چلے جانا. وہ جب وہاں گئے تو وہاں وہ بھی مرنے والا ہو گیا. پھر انہوں نے پوچھا اب کیا کروں، تو 6 جگہوں پر یہ اسی طرح گھومتے پھرتے کہ وہ بھی مر جاتا وہ بھی مر جاتا. آخری جو چھٹا بندہ تھا اس کے پاس، دیکھیں کتنی تڑپ ہے نا دل میں کہ مجھے اصلیت پتا چلے، مجھے وہ دین پتا چلے جو صحیح دین ہے.
میں جس طرح سے زندگی گزار رہا تھا، اپنا گھر بار، کاروبار، باپ کی گدی، ایوری تھنگ یہ چھوڑ کر آ گئے تھے. باپ نے ان کی یہ ذمہ داری لگائی ہوئی تھی کہ انہوں نے آتش کدے کو بجھنے نہیں دینا. ان کی صرف یہی ذمہ داری تھی کہ یہ آگ جو ہے نا یہ بجھے نہیں. پارسی ہوتے ہیں آگ کو پوجنے والے. اتنا بڑے عہدے پر تھے یہ، لیکن بہرحال یہ بھاگے. یہ آہستہ آہستہ ایک جگہ پہنچے. جب وہاں پر آخری بندہ ملا تو اس نے کہا تم ایسا کرو کہ ایک یثرب ایک جگہ ہے جہاں پر کھجور کے باغات ہوتے ہیں، وہاں پر ایک نبی نے آنا ہے، تم وہاں پہ چلے جانا، تو وہاں پہ تمہیں وہ نبی سے ملاقات ہو جائے گی. اب ایک قافلہ آ رہا تھا، یہودیوں کے ہاتھ بیچے گئے. پھر وہ قافلے والوں کے نے یہودی کے ہاتھ بیچ دیا. گویا یہ غلام بنا لیے گئے. ان کے پاس بکریاں تھیں، ان کے پاس گائے تھیں، بڑا انہوں نے اپنا بنا لیا تھا پیسہ کاروبار، لیکن سب کچھ انہوں نے بیچ دیا کہ مجھے وہاں پر لے جاؤ، کہ میں اس نبی کے ہاتھ پر ایمان لا کے اور اس دین کو سیکھوں جو مجھے اصل دین کی طرف جو میں چاہ رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ مدینہ میں پہنچ گئے اور ایز اے غلام یہ وہاں پہ رہتے رہے. یہودی کے غلام بن گئے. کہتے ہیں نا پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے کہ کنواں پیاسے کے پاس جاتا ہے. پیاسا جاتا ہے نا کنویں کے پاس. یہ وہ پیاسے تھے کہ کنواں خود چل کے ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ان کے پاس بھیج دیا. اور انہوں نے اپنی پوری ایفرٹ سے جب یہ وہاں پر پہنچے، اس میں کتنے سال لگ گئے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو ان کے دل کی پکار تو وہی تھی نا جو ان کو چاہیے تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مبارک سے نکل رہا تھا، وہی تو دن کی دل کی پکار تھی. ان کے آخری والے راہب نے ان کو بتا دیا تھا کہ کیسے پہچانوں گا کہ وہی نبی برحق ہیں. تو انہوں نے کہہ دیا تھا وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، وہ ہدیہ کھا لیں گے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان کے کندھوں کے درمیان ایک مہر نبوت ہوگی. یہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب جیسے ہی پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف فرما ہے اور اب وہ مدینہ آئیں گے، تو یہ کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، ایک دم سے نیچے اترے، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے. انہوں نے پوچھا کیا کہہ رہی ہو، مجھے بھی بتاؤ. تو ایک زناٹے دار تھپڑ ان کے مالک نے اٹھا کے ان کو جڑ دیا کہ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا ہے کون آیا کون نہیں آیا. شام کو کام سارا ختم کر کے دل میں تڑپ ایک ہی تھی کہ نبی مل جائے، مجھے دین حق مجھے مل جائے. وہاں پہ پہنچ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑی سی کھجوریں لے کر کہ ٹیسٹ کروں کہ یہ باقی اصلی نبی ہیں بھی کہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے دی اور کہا کہ یہ میں آپ کے لیے کچھ صدقے کی کھجوریں لے کے آیا تھا، آپ اپنے اصحاب وغیرہ اور آپ کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری کی ساری کھجوریں اپنے صحابہ کرام میں تقسیم کر دی. وہ کہنے لگے پہلی نشانی تو پوری ہو گئی کہ صدقہ نہیں کھائیں گے. دوسری نشانی پوری کرنے کے لیے نیکسٹ ڈے دوبارہ شام کو گئے، پھر کھجوریں لے کر کہنے لگے آپ چونکہ صدقہ نہیں کھاتے لہٰذا میری طرف سے ہدیہ قبول کر لیجئے، میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور خود بھی کھایا اور صحابہ کرام کو دیا. انہوں نے کہا تو دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی. پھر تیسرے دن پھر پہنچ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر نا ان کو غور سے دیکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر، جسم مبارک پہ 2 چادریں تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، ظاہر اللہ نے ان کو بتا دیا، تو ان کو فیلنگ آ گئی کہ یہ کچھ دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے سے چادر نہ نیچے کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دیکھ کر اتنا روئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے. پھر انہوں نے ساری سٹوری اپنی سنائی کہ آپ کے لیے میں کس طرح سے گزر کے یہاں پر پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل بیت نبی کا خطاب دے دیا تھا. کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں میں شامل نہیں کیا تھا، لیکن ان کو اہل بیت کہہ دیا تھا. جنت 3 لوگوں کی منتظر ہے آپ نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی، حضرت علی، حضرت عمار بن یاسر. 3 لوگوں کی منتظر. ایسے حضرت عمار بن یاسر کا بھی بتاتی ہوں آپ کو. اسی طرح سے آپ کو حضرت صہیب بن سنان رومی کا معاملہ پتا ہوگا. حضرت صہیب کیا تھے، وہ روم میں چلے گئے تھے، ان کے قافلے کو لوٹ لیا گیا تھا، اپنی ماں کے ساتھ جا رہے تھے، کسی گورنر کے بچے تھے یہ بیٹے، چھوٹی سی عمر میں تھے کہ قافلے والوں نے مطلب ان کے اوپر حملہ کیا اور لونڈی غلام بنا کے لے گئے. تو یہ چھوٹے سے تھے، ان کو لے گئے، بال ان کے کلر تھے، روم لے گئے. رومن امپائر میں انہوں نے غلاموں کی طرح زندگی گزاری
وہاں پہ اتنا نازیبا ناجائز سلوک کیا جاتا تھا. ان کے اندر تو بہت کاسٹ سسٹم ہوتا تھا نا, امیر غریب اور اس طرح کے طبقاتی نظام. تو وہ ان کو بہت برا لگتا تھا کہ یہ سب غلط ہے, ایسے ہونا نہیں چاہیے. there should be some equality. یہ کیا اس طرح سے ناجائز ہو رہا ہے. تو انہوں نے ایسی بات چیت میں سنا کہ آپس میں لوگ کچھ بات کر رہے تھے کہ فلاں جگہ پہ نا مکہ میں ایک نبی برحق آنے والے ہیں. تو انہوں نے جیسی سنی, انہوں نے فوراً غلامی سے بھاگے اور ایسا نکل کے بھاگے کہ بھاگتے 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 مکہ ہی میں آ کے دم لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ مکہ پہنچ چکے تھے. اور پھر نہیں مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے مبعوث ہونے سے پہلے, نبی بنائے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں جایا کرتے تھے قافلے لے کر. تو انہوں نے بھی پھر اپنا وہ شروع کر دیا, اپنا سفر تجارت کا کام کرنا شروع کر دیا. خوب پیسہ بنایا, خوب اپنا دولت کمائی وہاں پر. ایک دن یہ بھی سفر پر گئے ہوئے تھے کہ واپس جب آئے تو ان کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تھا. سب کچھ وہیں پر پھینکا کہ اسی کے لیے تو میں آیا تھا, باغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور جا کے اسلام قبول کر لیا, کیونکہ وہ آئے ہی اسی لیے تھے. دیکھا گفتار کی لذت تو میں نے جانا کہ یہی تو میرے دل کی پکار تھی, جو وہ کہہ رہے ہیں وہی تو میں چاہ رہا تھا. صحیح. اسی طرح حضرت زید بن عمرو بن نفیل, ان کا بھی ایسا ہی معاملہ آتا ہے کہ مکہ کے اندر رہتے تھے. مشرکین مکہ یہ برہنہ طواف کر رہے ہیں, خون مل رہے ہیں اور آستانوں پہ چڑھا رہے ہیں اور بلیاں چڑھا رہے ہیں بچوں کو اور ان کو جانوروں کو بتوں کی نظر کر کے. تو ان کو بہت برا لگتا تھا. ایک دن انہوں نے کہہ دیا, حضرت عبداللہ بن جہش تھے اور ایک اور خاتون تھی, غالباً حضرت میمونہ تھی, اور زید بن عمرو تھے, اور ایک اور تھے, انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا بعد میں. انہوں نے کہا کہ ہم سب جاتے ہیں اور دیکھیں کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, اور نکلو جا کے تلاش کرو. تو حضرت زید بن عمرو بن نفیل کئی سال گھومتے پھرتے رہے, کئی سال, کبھی ایک ملک میں, کبھی دوسرے ملک میں, کبھی تیسرے ملک میں, کبھی چوتھے ملک میں. آخرکار ایک جگہ پر پہنچے کہ جہاں پر ایک عیسائی راہب تھا, اس نے کہا کہ جدھر سے آئے ادھر ہی پلٹ جاؤ, کیونکہ وہیں پر تمہارے نبی نے آنا جو تمہیں دین حق پہنچائے گا. یہ واپس پلٹتے ہیں کہ چلو میں وہاں پر جاؤں, اور ان کے ساتھ ان کی اولاد بھی ہے. ان کے بیٹے سعید بن زید تھے جو حضرت فاطمہ بنت خطاب, جو حضرت عمر بن خطاب کی بہن تھی. صحیح. تو وہ 20 سال کے تھے تقریباً اس وقت. تو یہ قافلے سے واپس آئے تھے. وہ بچہ سعید بن زید ساری عمر اپنے باپ کو یہی اسی میں دیکھتا رہا کہ حق کی تلاش کیا ہے, دین حق کیا ہے, دین حق کیا. کبھی ایک ملک, کبھی دوسرے ملک, ہجرتیں ہو رہی, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں. تو واپسی کے سفر پر تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ, تو نے مجھے تو اس سے محروم رکھا ہے, لیکن میرے بیٹے کو اس سے محروم نہ رکھنا. ان کی باپ کی دعا تھی, سفر میں تھے, مظلوم بھی تھے اور مسافر بھی تھے اور باپ بھی تھے, تو لہٰذا وہ دعا بیٹے کے حق میں قبول ہو گئی. اور آپ جب وہاں پر پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا, اور انہوں نے فوراً بغیر کسی تعامل, بغیر کسی پوسٹ پونمنٹ اور ڈیلے کے, کیونکہ یہ تو ساری عمر دیکھتے ہی آ رہے تھے, انہوں نے فوراً تو اسلام قبول کر لیا. اس طرح انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اس وقت یاد کر لیجئے کہ یہی تھے اپنی بیوی, اپنی وائف حضرت عمر بن خطاب کی بہن, میاں بیوی دونوں نے اسلام قبول کر لیا تھا, اور یہی حضرت عمر کے قبول اسلام کا سبب بھی بنے تھے, عشرہ مبشرہ میں شامل ہوئی ہے. تو یہ آپ کو میں صرف یہ مثالیں بتا رہی ہوں کہ یہ جو سلیم فطرت لوگ ہوتے ہیں وہ برائی کو پسند نہیں کرتے, کہ ان کے دل میں سے پکار اٹھ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ غلط ہو رہا ہے, کچھ صحیح ہونا چاہیے, کیونکہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر فسق و فجور اور تقوی الہام کر دیا ہے. اس کو خود پتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اور جو اصل جو لوگ ہوتے ہیں, جو ایمان, ان کو بھی تو نہیں پتا. یہ جو تھے حضرت زید بن عمرو بن نفیل, یہ کہتے تھے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہ اللہ میں صرف تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں, میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں, میں یہ 360 بتوں کو نہیں پوجنا چاہتا, میں یہ سب بلیاں آستانے پر نہیں چڑھانا چاہتا, اللہ مجھے نہیں پتا میں کیسے کروں.
یہ ان کے اندر سے اٹھ رہا تھا، اور اس کو تلاش کرنے کے لیے وہ گھر سے بھی نکالے گئے، وہ ہجرت بھی انہوں نے کی، پھر انہوں نے ایفرٹس بھی کی، جہاد بھی کیا، اور وہ مشکلات سے گزر کے وہ وہاں پر پھر پہنچے. اور جیسے ہی انہوں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی باتیں کر رہے ہیں اور دین حق پہنچا رہے ہیں، تو انہوں نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا میں جاتے تھے تو آپ کے دوست کون تھے؟ حضرت ابو بکر. ان کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی اپنی دعوت رکھی اس نے کچھ نہ کچھ توقف کیا، تردد کیا، سوچ بچار کر کے دین حق کو قبول کیا، سوائے حضرت ابو بکر کے کہ انہوں نے ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کیا. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے دل میں یہی بات تو تھی کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا وہ میں نے جانا کہ گویا یہی تو میرے دل میں ہے، یہی تو میں چاہ رہا تھا، یہی تو میں چاہ رہی تھی، میرے کیوں اندر ہلچل مچی ہوئی تھی، میری اسی کی تو مجھے جستجو تھی. تو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اب جن لوگوں کے دل میں یہ ساری باتیں آ رہی ہوتی ہیں تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف چنے ہوئے لوگ نہیں ہوتے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیکی کے اوپر چلنے والے ہوتے ہیں، برائی کو برائی جاننے والے ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی طریقہ پتہ چل جائے کہ جس سے ہم صحیح راستے پر اپنے اللہ کو پالیں، کیونکہ اللہ نے دل میں اپنی پہچان، اپنی معرفت، اپنی محبت ہر ایک کے دل میں رکھی. اب کیا ہوتا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ اس آیت کے اوپر آ جائیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، اس کی بناوٹ میں، اور دن رات کے آنے جانے میں ایک دوسرے کے بعد البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اولی الالباب لب سے نکلا، لب عقل کو کہتے ہیں. انسان کی جو سب سے زیادہ بہترین عضو ہے باڈی کے اندر، باڈی پارٹ ہے جو اس کو انسان بناتا ہے، اشرف المخلوقات بناتا ہے، جانور سے ممیز کرتا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ عقل. ٹھیک ہے نا؟ تو عقل والے وہ ہیں جو آیات سے کام لینے چاہیے، جن کو کہ آیات کیا ہے؟ آیت کہتے ہیں نشانی کو. ٹھیک ہے؟ آیت کس کو کہتے ہیں؟ نشانی کو. مثال آپ کو میں دیتی ہوں. نشانی وہ چیز ہوتی ہے جس کو دیکھ کے ہمیں کوئی چیز یاد آ جاتی ہے، اس کو نشانی کہا جاتا ہے. یہ میری نشانی ہے تمہارے پاس، کہتے ہیں نا. وہ دادی ہے، وہ اپنی ایک نشانی دے دیتی ہے، یہ لو جی میری یہ نشانی ہے، تم نے اپنے پاس سنبھال کے رکھنی ہے. ایک دوست ہے، وہ آپ کو اپنی کوئی گفٹ دیتا ہے اور آپ اس گفٹ کو سنبھال کے رکھتی ہیں. اتنی پیاری دوست ہے وہ، آپ کی بچپن کی دوست ہے. اس نے آپ کو مجھے ایک میری دوست نے بک دی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. I was in class 1 or 2 at that time. تو اس نے اس کا نا لکھا، مطلب وہ میں نے کتاب جو نا وہ سنبھال کے رکھ دی تھی. اب وہ کتابوں میں میرے ابو کے پاس لائبریری سی ہوتی تھی، تو ان کتابوں میں وہ کہیں رکھی گئی. آفٹر اے لانگ پیریڈ آف ٹائم، میرا خیال 8th 9th میں تھی، اب بڑی ہو گئی، اپنی کتابیں نکال رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. شوق بہت تھا مجھے کتابوں کا. تو ابو کی کتابوں کی الماری میں سے نا میں وہ کتاب نکالی ہے. تو وہ کتاب آ گئی میرے نظر میں جو کلاس 1 میں میری ایک فرینڈ نے مجھے دی تھی. اسکول بھی چینج ہو گیا ہمارا، دوستی بھی کم ظاہر ہے. 1-2 کلاس میں کیا آپ کی دوستی آپ کو یاد رہتی ہے. تو وہ کتاب دیکھ کے مجھے ایک دم سے یاد آیا، ہاں یہ میری اس فرینڈ نے مجھے دی تھی فلاں وقت پر. آتا ہے آپ لوگوں کو بھی کبھی یاد اس طرح سے؟ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ چیز دیکھ کے یاد ہی نہ آئے اور ساتھ والے مجھے کہہ رہے ہوں دیکھو یہ یاد کرو یہ کس نے دی تھی، یاد کرو تمہاری فلاں ایک فرینڈ ہوتی تھی. کون سی فرینڈ ہوتی تھی؟ وہ والی جس تمہاری فرینڈ ہوتی تھی نا، جس کے بال بڑے اچھے سے کرلی سے تھے، براؤن کلر کے تھے، وہ تمہاری شکل اس سے ملتی تھی. یاد کرو تمہاری ایک دوست ہوتی تھی کلاس میں. اچھا آپ مجھے یاد ہے، ایفرٹ لگانی پڑی مجھے تھوڑی سی، اور میں نے اس دوست کی، مجھے وہ یاد آ گئی. سمجھ آ گئی؟ ایک تو یہ چیز تھی کہ مجھے ایفرٹ ہی نہ لگانی پڑی اور مجھے ایک دم سے یاد آ گیا.
ہاں یہ فرین نے مجھے کتاب دی تھی. ٹھیک ہے نا. اور دوسری کیا چیز ہے, مجھے یاد نہیں آ رہا, مجھے تھوڑی ایفرٹ کرنی پڑ رہی ہے. مجھے آپ لوگ یا کوئی میرے ساتھی ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں یاد کرو یہ تمہاری ایک دوست تھی, امی میری بار بار مجھے کہہ رہی ہیں یا ابو مجھے کہہ رہے ہیں. بالکل اللہ کا یہی اسٹائل, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہی انداز ہے. اس نے میرے فطرت میں اپنی پہچان رکھی ہے, اس نے اپنی پہچان محبت معرفت رکھی ہے. مجھے اور آپ کو یاد نہیں آ رہا کیونکہ ہم تو تقلیدی ایمان پر چل رہے ہیں, ہم تو دن رات صبح شام کر رہے ہیں. ہماری زندگی کا مقصد صرف صبح اٹھنا, شام کرنا, گھر گھر کھیلنا یا مردوں کا پیسہ کمانا ہے. ہماری ایک لگی بندی روٹین ہے, اس پر ہم چل رہے ہیں اور ہم اتنا اس میں مگن ہو گئے ہیں کہ ہم اس ذات کو بھول گئے ہیں جس کو ہمیں یاد رکھنا تھا. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کیا فرما رہا ہے, عقل والے اگر ہو, سلیم فطرت رکھتے ہو, تو تمہارے ارد گرد آس پاس میں نے آیات رکھی ہیں, ان نشانیوں کو دیکھو اور اللہ کو پہچانو. آیات 3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک آیات ہوتی ہے آیات کونیہ, کائنات میں ارد گرد پھیلی ہوئی نشانیاں جن سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں, جس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آسمان کی تخلیق ہے, زمین کی تخلیق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا یہ سورج اور چاند کی وجہ سے دن رات کا الٹ پھیر, ایک دوسرے کے بعد آنا جانا. ایک رات ہوتی ہے اور چاند آ جاتا ہے, سورج چلا جاتا ہے, پھر رات کے اندھیرے کو, گھٹا ٹوپ اندھیرے کو کیا ختم کرتا ہے, سورج نکل آتا ہے اور وہ اندھیرا ختم ہو کے سورج آ جاتا ہے. روزانہ ایسے ہی ہو رہا ہے, سورج آتا ہے, پھر چاند آتا ہے, دن آتا ہے, پھر رات آتی ہے, ہوتا ہے نا. تو یہ آیات کونیہ ہیں. آیات شرعیہ یا آیات الہیہ وہ آیات ہیں جو قرآن پاک کی آیات ہیں. آیات کونیہ آپ نے کہا ہے؟ جی, کائنات سے کونیہ. اوکے. اور آیات شرعیہ کون سی ہیں, کون سی نشانیاں ہیں, جو اللہ کی آیات قرآن پاک کی صورت میں. آیات الہیہ اللہ کی آیات, قرآن پاک کی آیات. اور تیسری آیات ہیں اپنی اندر, اپنے نفس کے اندر, جو تمہاری جان کے اندر اللہ نے تمہارے لیے رکھی ہے. آیات انفسی, قرآن کیا ہے آپ کا؟ الہیہ. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تمہارے دل نہیں دیے, تمہیں سوچنے سمجھنے والے دل نہیں دیے کہ تم ان سے عقل کرو, تم ان سے غور و فکر کرو, اور تم دیکھو یہ جو ساری چیزیں میں نے تمہارے لیے بنائی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 168 میں, جس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی دلائل توحید دیا, آلموسٹ 9-10, کئی کچھ کہتے ہیں 7, اللہ نے اس میں دلائل توحید دیے ہیں کہ جس سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں. وہ آیت نمبر 168 میں اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی طرح سے بولا ہے کہ اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّہَارِ. پھر اللہ نے اس کے بعد بتایا کہ والفلک التی, وہ جو کشتی ہے اس کے اندر جو سامان ادھر سے ادھر لے کر جاتی ہے سمندر کے اندر. پھر اللہ نے اس میں کہا کہ بارش کے اندر, جس سے مردہ زمین میں جو ہے وہ زندگی آ جاتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر طرف جو ہے وہ حشرات الارض آ جاتے ہیں بارش کے بعد. پھر اللہ نے کہا کہ وہ جو ہواؤں کا چلنا ہے اس سے, پھر اس کے بعد وہ جو بادل بنتے ہیں, وہ جو مسخر ہوئے ہوئے بادل ہیں جن سے بارش بنتی ہے اور پھر گرتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ یہ سب چیزیں اللہ نے بتایا کہ یہ سب کیا ہیں, یہ تمہارے لیے آیات ہیں, یہ نشانیاں ہیں. اور ان کے اندر نشانیاں کن کے لیے ہیں, لقوم یعقلون, اس قوم کے لیے ہیں جو عقل کرنے والی ہے, عقل کا استعمال کرتی ہے. عقل استعمال ہوگا یا عقل استعمال کریں گے تو اللہ کی پہچان خود بخود آئے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے, یہ تو وہ ہوئی جو اللہ نے ہمیں ایک آیت میں بتائیں. قرآن پاک کی اور آیات بھی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے کہ افلا ینظرون الابل کیف خلقت, کیا انہوں نے اونٹ کو نہیں دیکھا کہ اس کو کیسے تخلیق پر کیا گیا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, کہ آسمان کو نہیں دیکھا
کہ کس طرح اس کو میں نے بلند کیا. پھر وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, پہاڑوں کو نہیں دیکھا کہ کیسے ان کو گاڑا نصب کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, کہ زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ کیسے اس کو میں نے بچھایا ہے ہموار کر کے. تو گویا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بار بار یہ موٹیویٹ کر رہے ہیں, یہ اس کی طرح کہ ماں باپ بچے کو کہہ رہے ہیں یاد کرو وہ تمہاری ایک دوست ہوتی تھی جو ایسی تھی اور ویسی تھی. وہ بندہ نہیں یاد آ رہا, اس کو نہیں سمجھ آ رہا. تو اللہ کا انداز ہے کہ میرے بندے اگر تو بھول گیا ہے, ابھی تجھے میری پہچان نہیں آ رہی, تو یہ آیات بکھری ہوئی ہیں ارد گرد آس پاس, غور کرو اور دیکھو, مجھے پہچانو, میری معرفت کو حاصل کرو. تو جتنا زیادہ انسان غور و فکر کرتا چلا جاتا ہے, جتنا غور اور فکر ہوتا جاتا ہے, وہ اتنا ہی زیادہ روشنی کا دروازہ اس کے لیے کھلتا ہے, اور جتنی روشنی آیا ہوتی ہے اتنا ہی عمل صالح ہو سکتا ہے. یہ غور اور فکر کرنا ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ جو کوئی شخص کثرت سے غور اور فکر کرے گا وہ حقیقت کو پالے گا. اگر آپ کہیں پہ سٹک ہو گئے ہیں, آپ کو نہیں سمجھ آ رہا یہ میں پرابلم سالو کیسے کروں, تو آپ کنٹینیوسلی اس کے بارے میں سوچتے رہیں, اٹھتے بیٹھتے سوچتے جاگتے, بس آپ کے دماغ میں اسی کے بارے میں آ رہا ہوگا. کیا ہوگا, الٹیمیٹلی آپ کو اس چیز کا آنسر مل جائے گا. تو وہ کہتے ہیں جو کثرت سے غور و فکر کرے گا وہ حقیقت کو پا لے گا, اور جو حقیقت کو جان لے گا اس کو صحیح علم حاصل ہو جائے گا, اور جس کو صحیح علم حاصل ہو جائے گا اس کو صحیح عمل بھی کی توفیق بھی ضرور ہو جائے گی. یہ آپ نے کیا لفظ بولا, حسبات مربع, کیا لفظ بولا تھا ابھی آپ نے, حسبات نہیں, حسبات مربع کچھ کہا ہے وہب بن منبہ, ہاں جی یہ نام ہے ان کا جو میں نے آپ کو بتایا. تو آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے تھے کہ اللہ کی نعمتوں پر غور کرنا سب سے اعلیٰ ترین عبادت ہے. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ جو عقل مند سیانے اولو الالباب لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق, آیات کونیہ, آیات قرآنیہ, آیات انفسیہ, جتنی بھی آیات ہیں ان کے اوپر غور اور فکر کرتے ہیں. جب ان کے اوپر غور اور فکر کرتے ہیں تو سلیم فطرت انسان صرف ان غور و فکر کی اوپر ہی اللہ کو پہچان جاتا ہے. سمجھ آئی؟ کم سے کم وہ اللہ کو ضرور پہچان لے گا, اللہ کو پہچان لے گا. اور جب وہ اللہ کو پہچانتا ہے اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے نا یہ سب چیز کہ یہ ایسے نہیں ہو رہا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کیا تھا تو سورج چاند ستارے سے کیا وہ اللہ کی ذات کو نہیں پا گئے تھے؟ وہ حی قیوم صفت پر کیا اللہ کی ذات کو نہیں پا گئے تھے؟ پا گئے تھے نا. تو ایک سلیم فطرت شخص ہمیشہ اللہ کو پا جائے گا کیونکہ یہ اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے. اب آتا ہے ایمان باللہ. ایمان باللہ یعنی اللہ پر ایمان اس کو آ جائے گا. اور ایمان آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا ایمان مجمل اور ایمان مفصل. یہ کیا ہے جی ایمان مجمل, ایمان مفصل؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے اس کے بارے میں؟ ایمان مجمل کیا ہے کہ اللہ پر ایمان, چاہے سمجھ آئے چاہے نہ, اس پہ ایمان لانا, ایسے بس اللہ پر ایمان لانا. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ, جیسی اس کی نام ہے جیسے اس کے صفات ہیں. وقبلت جمیع احکامہ, اور جو اس نے احکامات دیے ہیں وہ سب کے سب قبول کرتی ہوں. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, یہ کیا ہے؟ ایمان مجمل. اللہ پر ایمان, اس کے نام, اس کی صفات, اس کے تمام احکامات کے سمیت اللہ کو مان جائے. انسان جو سلیم فطرت انسان ہوگا وہ اللہ کو تو مان جائے گا کہ there is one God, there is one Allah who is controlling everything.
اب کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ کو تو مانتے ہیں اور لاجکس اور دلیلیں بھی مانگتے ہیں. تو اللہ کے لیے کوئی لاجک اور کوئی دلیل نہیں دی جا سکتی. اللہ کو بلا لاجک بلا دلیل ماننا ہے. کیونکہ جب ہم دلیلوں کے ساتھ کرتے ہیں نا کہ دیکھو جی یہ ٹیشو پیپر کس نے بنایا, جی یہ فلانی کمپنی نے, فلانی کمپنی کے پاس کیا کیا چیزیں آئی جسے ٹیشو پیپر بنا, جی لکڑی آئی, لکڑی کہاں سے آئی, جی درخت سے لی, درخت کہاں سے آیا, پانی کہاں سے آیا, درخت کو کس نے بنایا, اللہ نے بنایا, پانی کو کس نے بنایا, اللہ نے, تو پھر اللہ کو کس نے بنایا, and there is no answer to it. جب ہم یہ کہیں گے نا کہ یہ تخلیق ہوتی ہے, ہر چیز کو تخلیق کیا جاتا ہے, ہر چیز کی تھیوری پہ تخلیق پہ آ جائیں گے, تو پھر الٹیمیٹلی کہاں پہ جائیں گے, پھر اللہ کو کس نے بنایا. سمجھ آئی؟ تو اللہ نے اس چیز کو ٹوٹلی نیگیٹ کر دیا, ہماری اپنی پہچان ہمارے دلوں میں ڈال کے. اللہ نے اس چیز کو نیگیٹ کر دیا تھا, کیونکہ ہم سب کے دل میں اللہ نے اپنی پہچان, اپنی معرفت, اپنی محبت ڈالی ہی ہے. تو کوئی لاجک, کوئی دلیل اس کے لیے نہیں دی جا سکتی. آج ایتھیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اس چیز کے اوپر آتے ہیں کہ جی اللہ کو کس نے پھر بنایا, اگر ہر چیز کو بنانے والا موجود ہے تو پھر اللہ کو کس نے بنایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام دلیلوں کو یہاں پر ختم کر دیا ہے. اب کہہ سکتے ہیں ہماری سوچ کی انتہا ہی ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا, اس کے بعد ہماری سوچ نہیں سوچ نہیں, یہ ہم نے یہ لاجک ہی نہیں لانی کہ تخلیق ہوتی ہے. اچھا, یہ کوشچن ہی نہیں کرنا کہ جی ہر چیز کی تخلیق ہوتی ہے, ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خالق ہوتا ہے. لوگ لاجکس لاتے ہیں نا, ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خالق ہے, ہر چیز کا, تو پھر اینڈ یہ آئے گا کہ پھر اللہ کا کون خالق ہے. ہم اللہ کو انسان کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. لیسا کمثلہ شیء, اس کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے. تو ہم اللہ کو دلیل پر نہیں ایکسپلین کر سکتے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے, وہ پہچان ہے اللہ نے رکھ دی ہے. ہاں جی, اس نے ہمارے دل میں نا پہچان رکھ دیا. دراصل تو ظاہر ہے شیطان تو اس لیے اس طرح کی باتیں ہی نہیں لانی نا کہ خالق ہر چیز کا خالق ہوتا ہے. بس وہ اللہ ہے اور اس کے جیسا کچھ نہیں ہے. اس نے ہمارے دل میں اپنی پہچان رکھی ہے, وہی سب کچھ کنٹرول کر رہا ہے, وہی سب کچھ چلا رہا ہے. جب انسان اللہ کو ان تمام جو آیات میں نے ابھی آپ کو بتائی نا, آیاتیں جو نشانیاں ہیں جو سورہ بقرہ کی اس آیت کے اندر ہے, یا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 4 نشانیاں بتا دی. آسمانوں کو دیکھ لو, زمین کو دیکھ لو, پھر دن رات کو الٹ پلٹ کو پھیر کو دیکھ لو, اللہ کو پہچان جاؤ گے. دیر از اے کنٹرولنگ پاور جو سب کچھ کر رہا ہے. سورج کو لا رہا ہے, پھر چاند کو لا رہا ہے, پھر سورج کے ذریعے سے دن کو نکال رہا ہے, دن کو ہٹا رہا ہے تو رات کو لا رہا ہے. دن کے اوقات میں حرارت ہے, کام ہے, ہر چیز ہو رہی ہے, زندگی کا پہیہ گھوم رہا ہے. رات کے وقت سب ٹرینکولیٹی ہے, سکون ہے, سب سو جاتے ہیں, باڈی ریپیئر ہو جاتی ہے, اور پورا کا پورا نظام الٹ جاتا ہے. رات کے وقت میں آکسیجن, یہی جو پلانٹس ہیں یہ رات کے وقت میں کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں, دن کے وقت میں آکسیجن چھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں. کون کر رہا ہے یہ؟ ایک ذات, ایک ہستی کر رہی ہے نا, تمام کی تمام. تو گویا آپ کو یہ سمجھ, اور وہ چیزیں جو ہستی ہے جو ہر وقت موجود ہے. اب جب اللہ پر ایمان آ جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام ایٹریبیوٹس پر بھی ایمان لانا ہے. کما ہوا باسمائہ و صفاتہ, اس کی تمام ناموں کو ماننا, اس کی تمام صفات کو ماننا. جب ناموں کو بھی مانا, صفات کو بھی مانا, اب انسان وہی سلیم الفطرت, باشعور, عقل مند, ہوش مند انسان جب زندگی گزارتا ہے تو وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ یہاں پر تو اندھی مچی ہوئی ہے. جو لوگ اللہ کے احکامات کو مان کے چل رہے ہیں وہ تو بیچارے نکو بنے ہوئے ہیں. ان کو دنیا گھاس نہیں ڈالتی, نہ وہ رشوت لیتے ہیں, نہ وہ فلرش کرتے ہیں. ان کے پاس تو دنیاوی طور پر وہ پیچھے رہ گئے ہیں. ناکامیاں, مشکلات, پریشانیاں. اور آن دا ادر ہینڈ جو مادر پدر آزاد اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ فلرش کر رہے ہیں, وہ اوپر بھی جا رہے ہیں. تو دس از ناٹ فیئر, ایسے نہیں ہونا چاہیے. وہ
کیا کہتے ہیں، ایک آرڈر پر 10 لوگوں کو مروا دیتا ہے، اس کو تو کوئی نہیں پکڑتا. اور ایک بندہ جو ہے اس نے کسی کو بھی کچھ نہیں کہا، اس کو جیل میں ڈال دیا ہے. So this is not fair. تو دنیا کے اندر فیئر کام تو ہو ہی نہیں رہے. اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ جو نیکی پر چل رہے ہیں، جو دین کے احکامات کو مان رہے ہیں، ان کو بہت کچھ ملتا، ان کا توتی بولتا، ان کو بہت ہی اوپر لے جاتا اللہ تعالیٰ. اصولاً تو یہی ہونا چاہیے تھا نا، لیکن یہ تو نہیں ہو رہا. تو اب وہ یہ سوچتا، اللہ کی عادل کی صفت پر یقین رکھتے ہوئے اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا رب عادل ہے، اس نے عدل سے سارے معاملات کرنے ہیں، وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا، لہٰذا اس عدل کو دینے کے لیے اس نے یقیناً کوئی انتظام کیا ہوگا. اور پھر وہ ایمان بالآخرہ کے اوپر آتا ہے کہ آخرت قائم کرے گا، جزا اور سزا ہوگی، جنت جہنم ہوگا، ریوارڈ اور پنشمنٹ ہوگا. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ حقدار کو اس کا حق دلوائے گا، اور جس نے زیادتی کی ہوگی اس کا انجام ہوگا. غیبت کرنے والے کو سزا ملے گی، تکبر کرنے والے کو سزا ملے گی. یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ عدل کے اوپر قائم کرنے کے لیے حشر کو برپا کرے گا، اور آخرت آئے گی تو اس کا آتا ہے ایمان بالآخرہ. ٹھیک. پھر اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر ہے عادل ہے نا، ظالم تو نہیں ہے. اب انسان کو بنا کے کیا وہ ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ نہیں، ایسے تو وہ چھوڑ ہی نہیں سکتا. اس کو تو یہ لازم تھا کہ اپنے انسان کو بنایا، یہ بھول جاتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، کیسے گزاروں. تو اس کی ہدایت کے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور رکھا ہوگا تاکہ اللہ کے احکامات اس تک پہنچتے جائیں اور وہ اس کے مطابق اللہ کو خوش کرتا جائے. ہونا تو ایسے ہی چاہیے تھا نا. بلائنڈلی تو اللہ نے نہیں چھوڑا ہوگا نا کسی کو بنا کے. تو پھر انسان کے اندر آتا ہے عقیدہ رسالت کہ اللہ نے فرشتے بنائے، اللہ نے کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے، شریعت کے احکامات بھیجے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اور انبیاء کو بھیجا. تو یہ تمام چیزیں کس چیز کی پروف دے رہی ہیں؟ عقیدہ رسالت کا، کہ اللہ نے ایسے نہیں چھوڑا. پھر انسان کا تینوں عقیدے پورے ہوتے ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت. اور یہاں پر ہوتا ہے ایمان کمپلیٹ. یہ ہے ایمان مفصل کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی وبعث بعد الموت. یہ ہے ایمان مفصل. اس پر ایمان اس کا پھر پختہ ہوتا ہے. اب آئیے آپ لوگوں کو سمجھ، گویا اس طرح وہ اللہ ہی کی ایٹریبیوٹس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے اپنے دونوں ایمان اور عقائد کے اوپر راسخ ہوتا ہے. کوئی بھی سلیم فطرت انسان کدھر بھی رہنے والا ہوگا، اگر وہ آیات کونیہ، آیات الہیہ، ابھی تو آیات جب منفوسی آئی تھی کہ انسان کی اپنی ذات میں سے یا مختلف کائنات کی چیزوں میں سے، اب تو ہمارے پاس یہ تینوں چیزیں موجود ہیں اللہ کو پہچاننے کے لیے. تو اس کے اوپر غور اور فکر کے بعد انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے. جب وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں اب اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اب وہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے. اس کو ہر حال میں، ہر چیز میں اللہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اور یہ ہے ذکر کا طریقہ، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ کو ایسے یاد کرو کہ کثرت سے یاد کرو. کثرت سے پھر وہ اللہ کو یاد کرنا شروع ہوتا ہے. کیا ہے کثرت؟ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ بس ذکر ہی کر لیا اور ذکر ہی کرتے گئے اور بس ذکر کی ایک محفل قائم ہو گئی اور اللہ کا ذکر کر لیا اور بس. نہیں،
جب تک یہ دونوں معاملات نہیں ہوں گے جو آگے آ رہا ہے کہ وَيَتَفَكَّرُونَ، اور اب وہ غور و فکر بھی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ تفکر کر رہے ہیں، غور اور فکر کر رہے ہیں۔ کس میں؟ فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور اور فکر کرنا شروع ہوتا ہے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ ذکر کی محفل ہے، اللہ کی ذکر کی محفلیں ہو رہی ہیں اور تفکر کوئی نہیں ہو رہا، تو نتیجہ نہیں نکل رہا۔ اور جو تفکر اور غور و فکر اور ریسرچ کر رہے ہیں وہ ذکر نہیں کر رہے، کیا نتیجہ آئے گا؟ آج دو اپوزٹ ایکسٹریمز ہو رہی ہیں، لہٰذا نتائج نہیں مل رہے۔ اولو الالباب کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کو یاد بھی رکھتے ہیں اور تفکر بھی کرتے ہیں، غور اور فکر بھی کرتے رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے۔ جب آپ کثرت سے اللہ کو یاد کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے ابھی میں نے بتایا نا، ایک روشنی آتی ہے آپ کے اندر اور آپ کو صحیح رخ پتہ چلتا ہے، اور جب آپ کو صحیح حقیقت پتہ چلے گی تو پھر صحیح عمل بھی نصیب ہو جائے گا۔ کثرت سے جب غور و فکر اور ذکر کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر اب کیا ہوگا؟ جب ان کو سب چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو ان کو سمجھ آ جاتے ہیں اور وہ فوراً سے کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ سب کچھ بیکار نہیں بنایا، یہ زمین آسمان، یہ سورج چاند ستارے، یہ پودے دریا پہاڑ ہوائیں، یہ تو نے بیکار نہیں بنایا، مجھے بھی تو نے بیکار نہیں بنایا۔ تو کوئی چیز بیکار نہیں بنا سکتا، ہم کوئی چیز بیکار نہیں بناتے دنیا میں۔ اگر بیکار ہوتی ہے، مطلب گھڑی بناتے ہیں تو اس کا کوئی پرپز ہوتا ہے، پین بناتے ہیں تو اس کا کوئی پرپز ہوتا ہے، مائک بناتے ہیں تو اس کا کوئی پرپز ہوتا ہے۔ جب انسان تخلیق کرتا ہے اور وہ پرپز فل بناتا ہے تو اللہ بغیر کسی پرپز کے بنا سکتا ہے؟ نہیں۔ پھر فوراً ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نے کوئی چیز بس بیکار نہ کیا کہتے ہیں، بے مقصد نہیں بنائی، باطل نہیں بنائی۔ تو اللہ جو تو نے مجھے بھی بنایا تھا نا، تو اللہ کیا کرنا، میں نے تو تجھے پہچانا ہی نہیں جیسے پہچاننے کا حق تھا، میں نے تو تیری قدر ہی نہ کی تھی جیسے قدر کرنے کا حق تھا، میں نے تو تیرا شکر ہی نہ کیا جیسا شکر کرنے کا حق تھا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لہٰذا اپنی کمی کوتاہی اتنی زیادہ محسوس ہوتی ہے اور اللہ کی عظمت کا اتنا احساس ہوتا ہے کہ میرے لیے اس نے اتنی بڑی چیزیں بنا کے رکھ دی، تو فوراً اس کو اپنی کوتاہیاں یاد آتی ہے اور وہ کہتا ہے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تو ہر نقص عیب سے پاک ہے، میں ہی نقص والی، میں ہی عیب والی، فقنا عذاب النار، تو مجھے آگ کی عذاب سے بچا لے۔ تو نے تو عدل کو قائم کرنا ہے، قیامت کے دن حشر برپا کر کے عدل سے سارے معاملات ہونے، لہٰذا اس دن جہنم کی آگ سے مجھے آپ بچا لیں۔ فوراً اس کو حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے، آج تو میں ساری زندگی 50-60 سال کی ہو گئی، میں تو کیسے زندگی گزارتی رہی، اللہ تو معاف کر دے، تو کیا کر، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ ربنا، اب وہ کہتا ہے آگے سے کہ ربنا انکا من تدخل النار، اے ہمارے رب جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں، فقد اخزیتہ، اس کو تو نے رسوائی کر دیا۔ آگ میں ڈال دینا ایک بہت بڑی رسوائی ہے، لہٰذا اللہ اس حشر کے دن کی رسوائی سے تو مجھے محفوظ کر دے، اس دن کی رسوائی سے تو ہم سب کو محفوظ فرما لینا۔ اس دن اگر کوئی چھٹکارا چاہے گا تو کیا ہوگا، سوائے اللہ کی رحمت کے تو وہ کسی طرح نہیں چھوٹ سکے گا نا۔ تو اللہ وہ کہتا ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کہ ظالموں کے لیے اس دن کوئی مددگار نہیں۔ اب پہچان لیا تھا نا اللہ کو، فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تجھے میں مان گیا ہوں کہ تو نے سب کچھ کیا ہے، تو ہی سب کچھ کر رہا ہے، تو نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی، اللہ میرے سے تو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اب آخرت میں تو مجھے رسوا نہ کرنا، جہنم کی آگ سے مجھے بچا لینا۔ اب یہ تو وہ تھے نا حضرت زید بن عمر بن نفیل، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو بکر صدیق، صہیب بن سنان رومی، جو میں نے آپ کو بتایا۔ اسی طرح سے آج کے دور میں بھی یہودی عیسائی جو حق کی تلاش میں پھر رہے ہیں،
اب جیسے ہی ان کو سامنے حق آتا ہے، ایسا کوئی منادی کرنے والا، پکارنے والا، اللہ کی طرف بلانے والا اس دور میں بھی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھی اگر کوئی اللہ کی طرف پکارنے والا آتا ہے تو فوراً کیا کہتے ہیں؟ ربنا اننا، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے، سمعنا، ہم نے سنا ہے، منادین، پکارنے والے کو، اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا ہے۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ ینادی للایمان، وہ ایمان کی طرف پکار رہا تھا، ایمان کے لیے دعوت دے رہا تھا، ان آمنوا بربکم، کہ آؤ اور آ کے اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ۔ فآمنا، اے ہمارے رب ہم نے اس کی بات مان لی، بلا چوں چرا، بغیر کسی پوسٹ پونمنٹ، بغیر کسی ڈیلے کے، کیونکہ جب وہ کہہ رہا تھا وہی تو میرے دل کی پکار تھی۔ مجھے تو سمجھ آ گیا کہ اللہ تو نے کچھ بھی اپنے تو نے جو ہے وہ بے مقصد نہیں بنایا، there must be some reason for everything۔ وہ جو پکار رہا ہے، جس طرف دعوت دے رہا ہے، جس رب کی بندگی کی طرف لا رہا ہے، اللہ ہم نے اس کی پکار کو سنا اور ہم نے بغیر کسی چون چرا کے ہم نے اس کی دعوت کو قبول کر کے اللہ تجھ پر ایمان لے آئے۔ اب اے ہمارے رب تو کیا کر، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اب ہمارے سارے گناہ بخش دے، جو بھی غلطیاں کی تھی، کوتاہیاں کی تھی، ڈھانپ دینا، ایسے جیسے ایک ہیلمٹ کو پہنا دیتے تو سارا سر کور ہو جاتا ہے نا، سارے بال ڈھک جاتے ہیں، سارا چہرہ بھی ڈھک جاتا ہے، تو اللہ تو ہمارے گناہوں کو ایسے ڈھانپ دے کہ ہم تو خطا کے پتلے ہیں، غلطیاں کر کر کے ڈامک ٹوئیاں مار مار کے زندگی گزارتے رہے ہیں، لہٰذا اللہ تو کیا کر، ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری ساری کوتاہیاں بھی جو ہے وہ دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ موت دینا۔ اب ہمارا سارا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا کس کے ساتھ ہوگا؟ نیکوں کے ساتھ۔ اب میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ نیکوں کے ساتھ گزارنی ہے، تو جب نیکوں کے ساتھ گزاروں تو اللہ تو موت بھی نیکوں کے ساتھ ہی دینا۔ ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا، اور دے ہمیں، ما وعدتنا علی رسلک، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں سے کیے تھے نا، اللہ تو ہمیں ساری وہ چیزیں عطا فرما دے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ اے ہمارے رب، ہم نے تو تیرے اس پکارنے والے کی دعوت کو قبول کر کے تیرے پر ایمان لے آئے، تو ساری کوتاہیاں، برائیاں، کمیاں دور کر دے، نیکوں کے ساتھ اٹھانا، نیکوں کے ساتھ موت دینا، اور جو وعدے تو نے ہمارے ساتھ کیے تھے نا جنت کے، جو جنت کی نعمتوں کے، اللہ کی رحمت کے، جو رسولوں کے ذریعے سے ہمیں پہنچائے ہیں، اللہ وہ ہمیں پورے وعدے ہم پر پورے کرنا، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کر دینا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ایسی دعائیں جب وہ اللہ تعالیٰ سے کریں گے، اللہ کو پہچان لیں گے، تو پھر اللہ چھوڑ دے گا؟ اللہ کی طرف تو ایک قدم بڑھا وہ 10 بڑھا کے آتا ہے، چل کے آؤ وہ بھاگ کے آتا ہے، تو اللہ چھوڑ دے گا ایسے بندوں کو جو اپنی ایفرٹ سے پہنچے ہیں، اللہ کو پایا ہے؟ اللہ چھوڑ دے گا؟ کیا چھوڑ دے گا؟ آپ بتائیں۔ وہ کتنے قدم، کتنے سال لگا کے میں نے آپ کو کچھ واقعات سنائے، کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چھوڑ دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اللہ اپنے ایسے بندوں کی دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ آگے قدم بڑھا کے تو دیکھیں، اللہ کی طرف آ کے تو دیکھیں، اس ایمان کو ایکسپلور کر کے تو دیکھیں، اپنے دلوں کے اندر اپنی ایفرٹ سے اللہ کو پہچان کے تو دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ کیا دعا؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، یہ کہ میں کسی مرد اور عورت کی کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں۔ کوئی مرد کوئی عمل کرتا ہے، کوئی عورت کوئی عمل کرتی ہے، میری نظر میں سب برابر ہے، کیونکہ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہی تو ہو۔ مرد عورت کا نطفہ ملتا ہے تو ایک بچہ یا ایک بچی پیدا ہوتی ہے، ایک بیٹی آتی ہے یا ایک بیٹا آتا ہے، تو اسی ماں باپ سے آتے ہیں نا، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تم سب ایک دوسرے میں سے تو ہو،
अल्लाह की नजर में कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अल्लाह ने यहाँ पे कह दिया है कि कोई तुम में से किसी अमल करने वाले के अमल को जाया नहीं करूंगा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। किसी अमल को अल्लाह ताला जाया नहीं करता। तो गोया अल्लाह सुब्हान ताला ने यहाँ पे ये मुझे और आपको समझा दिया है कि हम सब एक दूसरे में से बने हैं। अल्लाह की नजर में हम इक्वल हैं। अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात मुझे और आपको बनाया है। ह्यूमन डिग्निटी या शर्फ इंसानियत के तौर पर हम सब इक्वल हैं। इंसानियत के शर्फ के तौर पर ह्यूमन डिग्निटी में हम सब इक्वल हैं। कोई आला, कोई अदना, कोई सुपीरियर, कोई इंफीरियर नहीं है, सब बराबर है। बशर्ते कि वो मुसलमान हो। और हाँ जी, और मॉरली तौर पर भी हम सब, इखलाकी तौर पर भी हम सब इक्वल हैं। हर शख्स इक्वल है, चाहे औरत है चाहे मर्द है। अल्लाह की नजर में सब इक्वल है। देखिए, ह्यूमन डिग्निटी के हवाले से अगर हम देखें तो मैंने अभी आपको बताया ना कि हर शख्स के पास वोट का हक मौजूद है, चाहे वो बॉस है, चाहे वो स्वीपर है, चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है। उसको पूरे की पूरी इज्जत उसकी है और वोटिंग का हक उसको मौजूद है। उसको अपनी प्रॉपर्टी बनाने का हक भी मौजूद है। अपनी पूरी उसको हमारे डिग्निटी को मेंटेन करता है हमारा दीन। सबकी इक्वल है, मर्द की भी इज्जत है, औरत की भी इज्जत है। इसी तरह से इखलाकी तौर पर अगर हम देखें तो इखलाकी तौर पर अल्लाह सुब्हाना ताला ने सिर्फ नबूवत के लिए औरत को मुंतखब नहीं किया, सिर्फ नबूवत, क्योंकि अल्लाह नबी खुद चुनता था। लेकिन नबूवत से जो निचला दर्जा है, सिद्दीकीन का दर्जा, नबूवत से नीचे कौन सा दर्जा आता है? सिद्दीक, जो अनअमल्लाहु अलैहिम है ना, कि अल्लाह ने जिनके ऊपर इनाम किया, वो कौन कौन है? अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। अंबिया के बाद सिद्दीकीन, फिर शुहदा, फिर सालिहीन, औलिया। ठीक है, तो अपर मोस्ट लेवल इखलाकी तौर पर मॉरली क्या है? सिद्दीकीन का दर्जा। औरत भी पहुंचती है, मर्द भी पहुंचता है। औरत भी पहुंचती है, मर्द भी पहुंचता है। सिद्दीक अकबर कौन थे? हाँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक, वेरी गुड। और सिद्दीकतुल कुबरा कौन थी? हजरत खदीजातुल कुबरा, हजरत आयशा सिद्दीका, ये सब सिद्दीका के दर्जे पर पहुंची। इसी तरह हजरत मरियम के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं उम्मुहु सिद्दीका, कि उसकी माँ सिद्दीका थी। तो औरत अपनी एफर्ट से सिद्दीकियत के दर्जे तक पहुंच सकती है। अल्लाह की नजर में कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक, अल्लाह ताला ने जहाँ पे जिक्र किया ना सूरे अहज़ाब में 10 सिफात बताई, 10 लड़ीहार, उसमें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल खाशिईन वस्सिद्दीकीन वस्सिद्दीक़ात वस्सादिकीन वस्सादिक़ात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल खाशिईन वल खाशियात वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिक़ात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात। अल्लाह ने सब मर्दों को और औरतों को साथ साथ बताया। ठीक है, सबके लिए अल्लाह ने कह दिया अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। अल्लाह ने इनके लिए मग़फ़िरत भी तैयार की है और अजर अजीम से भी अल्लाह ने उनको नवाजना है। तो गोया कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन एक डिस्क्रिमिनेशन जरूर अल्लाह ने रखा है। और वो क्या डिस्क्रिमिनेशन रखा है? दुनियावी इंतजाम और अमूर में अल्लाह ने मर्द को औरत के ऊपर अलैहिन्ना दरजा किया है, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा बना। समझ आ गई?
انتظامی امور کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ اوپر رکھا ہے، عورت پر بلند کیا ہے. وہ صرف اسی لیے کہ ادارے کو چلانے کے لیے یہ ضروری تھا. کسی بھی ادارے کے 2 ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس نہیں ہو سکتے، یہ ضروری تھا نا. ایک جیسی پاورز کے اور اللہ نے صاف کہہ دیا کیوں ہے وہ الرجال قوامون علی الناس علی النساء بما فضل اللہ بعضکم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے جسمانی طور پر اس کو اس سے تھوڑا سا جسمانی طور پر مضبوط بنایا ہے، اور وبما انفقوا من اموالہم، اور اس لیے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریزن بھی بتایا کہ چونکہ مرد کو باہر کی ذمہ داری دی ہے، ان کو جسمانی طور پر مضبوط بنایا ہے، کفالت اٹھانے کی یا معاشی کی ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے، اور وہ گھر کے انتظامی امور وغیرہ وہ سنبھالے گا، باہر کے وہ کرے گا اور گھر کے اندر کے عورت کرے گی. تو صرف یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ڈفرینٹ کیا ہے. مثال آپ کو ایسے بھی دے دیتی ہوں کہ جیسے کوئی بھی کمپنی ہے، وہاں پہ ایک باس ہے اور ایک سویپر ہے، تو باس جو کام کرے گا وہ سویپر تو نہیں کر سکتا نا، اور جو سویپر کرتا ہے وہ ڈفرینٹ کام ہوتے ہیں اور جو باس کرتا ہے، حالانکہ ووٹ دونوں دے سکتے ہیں، ہے نا. تو بس یہ فرق ہے، کیونکہ اس کی کیپیسٹی، اس کے پوٹینشیل ڈفرینٹ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ بنایا ہے. تو بس اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اب ہمیں کیا چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں ان تمام باتوں سے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا دیکھو میں کسی بھی مرد اور عورت کے کسی چھوٹے سے چھوٹے بھی عمل کو ضائع نہیں کروں گا، لیکن یہ جو ایمان لے کر آتے ہیں، جو سلیم فطرت لوگ ہوتے ہیں، جو اپنی ایفرٹ سے اکتساب کر کے کوشش کر کے مجھ تک پہنچتے ہیں، یا جو آیات کے اوپر غور و فکر کر کے اور پھر مجھے پہچان لیتے ہیں، اور پھر ان کا اگلا یہ عمل ہوتا ہے جب میں کسی چھوٹے عمل کو ضائع نہیں کروں گا تو یہ جو اگلے عمل وہ کرنے جا رہے ہیں میں وہ عمل کیسے ضائع کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالذین ہاجروا، بس اب وہ لوگ جنہوں نے میری راہ میں ہجرتیں کی، اپنے گھر بار چھوڑ دیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچے. حضرت صہیب رومی پہنچے، حضرت سلمان فارسی پہنچے. آج کے دور میں بھی لوگ ایک سے جگہ دوسری جگہ پہنچتے ہیں، کبھی ایک ملک میں چلے گئے، کبھی دوسرے ملک میں چلے گئے. جنہوں نے کیا کیا؟ ہاجروا، ہجرتیں کی، جنہوں نے اپنے پرانے دوست چھوڑ دیے میرے لیے، جنہوں نے اپنی پرانی غلط عادتیں چھوڑ دی میرے لیے، ہجروا چھوڑنے کو کہتے ہیں نا، اور جنہوں نے میرے لیے اپنی کاروبار چھوڑ دیے، غلط معاش کے ذریعے چھوڑ دیے، سود کا پیسہ چھوڑ دیا، بے پردگی سے نکلنا چھوڑ دیا، جنہوں نے میرے لیے ہجرتیں کر لیں، اپنی کمپنیز چھوڑ دی اور دوسری کمپنیز میں آ گئے، نیکوکاروں کی صحبتوں میں آ گئے، اور کیا کیا؟ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور اپنے گھروں سے نکال باہر کیے گئے، اپنے گھر چھوڑ دیے انہوں نے. کس کس نے گھر چھوڑے تھے؟ ایک صحابی تھے حضرت مصعب بن عمیر. حضرت مصعب بن عمیر شہزادہ مصعب کے نام سے مشہور تھے. ان کو جتنی بھی پاکٹ منی ملتی تھی وہ اپنی مینی کیور، پیڈی کیور اور گرومنگ پہ لگاتے تھے. ایسی پرفیومز یوز کرتے تھے، ایسا کپڑا پہنتے تھے کہ جب گزرتے تھے تو خوشبوئیں پہلے سے آنا شروع ہو جاتی تھی. گزر کے جاتے تھے تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ شہزادہ مصعب یہاں سے گزرا ہے. جیسے ہی اسلام قبول کرتے ہیں انہوں نے سارا پاکٹ منی کا پیسہ لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے لگانا شروع کر دیا. ماں کو پتہ چل گیا کہ اس نے تو یہ سارا کانا جو بھی میں دیتی ہوں یہ تو سارا کا سارا جا کے باندھ دیتے تھے، اس نے تو دوسرا دین آپٹ کر لیا ہے. ماں نے ان کے اوپر اتنی سختی کی کہ ماں نے اٹھا کے ان کو جیل زنجیروں سے باندھ دیا کہ یہ گھر سے باہر نہیں نکلے گا. اسی طرح حضرت سلمان فارسی کے باپ نے بھی گھر سے باندھ دیا تھا ان کو زنجیر سے کہ یہ باہر نہ نکل کے جائے. اسی طرح سے حضرت عمرو بن سہیل، جو سہیل بن ابو جندل جو تھے، ان کے بیٹے تھے سہیل بن عمرو کے، ابو جندل یہ سہیل بن عمرو کے بیٹے تھے
जिन्होंने सुलह हुदैबिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साइन की थी, जब जैसे ही हो गया था उसी वक्त वो वहां पर जब पहुंचे हैं तो अबू जंदल अपने क्या लेकर गए थे, अपनी पूरी बेड़ियों के साथ अपनी जंजीरें तोड़वा कर जो है वो पहुंचे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, क्योंकि उनको या तो वो घरों में बंद कर देते थे या वो उनको घरों से निकाल दिया जाता था। हजरत मसअब बिन उमैर की वालिदा ने उनको घर से निकाल दिया और ऐसा निकाला कि तुम आइंदा इस घर में नहीं पलट कर आओगे और कोई तुम्हारा नाम, जो पैसे मैं पॉकेट मनी देती हूँ वो तुम्हें नहीं दूंगी। उनका घर में रहना महाल कर दिया गया। वो जाते हैं यहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर हबशा की तरफ हिजरत करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर दोबारा हिजरत हबशा हुई, उसमें भी ये चले गए, उसमें दोबारा हिजरत इन्होंने कर ली, गोया ये अपने घर से निकाल बाहर किए गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा कराम का वहां मक्का में रहना इतना डिफिकल्ट कर दिया गया कि मक्का वालों ने उनको उनके घरों से निकाल दिया था, वो सबको अपने घर छोड़ने पड़े थे। मदीना गए थे ना सब, उनको उनके घरों से निकाल बाहर किया गया था कि अगर वो वहां रहते तो उनके ऊपर अजियतें दी जाती, टॉर्चर किया जाता, उनको परसिक्यूशन का शिकार बनाया जाता। आप सबको मालूम है कि किस किस तरह से उनको और सबीली, और उनको अल्लाह की राह में यानी मेरी राह में उनको अजियतें दी गई। हजरत बिलाल हबशी का सबको मालूम है कैसे उनके ऊपर जो है वो तपती हुई रेत पर लिटा कर उनके जिस्म पर भारी भरकम पत्थर रख दिया जाता था, उनके हाथों को टांगों को बांध कर घोड़े के साथ घोड़े को तेज दौड़ाया जाता था और वो पूरा पीछे से रगड़ता हुआ जो है ना वो जाते थे, उनका जिस्म छलनी छलनी हो जाता था। हजरत खब्बाब बिन अर्थ को तपते हुए अंगारों के ऊपर लिटाया जाता था, हत्ता कि उनकी जिस्म की चर्बी के पिघलने से वो अंगारे बुझ जाते थे। अल्लाह की राह में हजरत अम्मार बिन यासिर, हजरत सुमैया, हजरत उनके जो वालिद थे हजरत यासिर, उनके साथ ऐसा अजियतों का मामला किया गया कि हजरत अम्मार बिन यासिर यंग थे बिल्कुल, उनको बांध दिया गया दरख्त से और उनके वालिद के साथ बिल्कुल ऐसा मामला किया गया कि चारों हाथ और पैरों को बांध के ऊंटों के साथ उनको चारों तरफ से उनको कहा दौड़ाए, मतलब चलो, और ऐसे वो चले कि उनका जिस्म चीथड़े चीथड़े हो गया। बाप का जिस्म ऐसे चीथड़े चीथड़े हुआ और उनकी माँ जो थी हजरत सुमैया जो इस्लाम की पहली शहीदा थी, उनके साथ ऐसा मामला हुआ कि अबू जहल ने उनकी ये जो शर्मगाह में पूरे नेजा बर्छी मार के शर्मगाह के अंदर उनको मार के और शर्मगाह को फाड़ डाला था। ऐसी अजियतें दी गई, लेकिन अम्मार बिन यासिर के वालिद भी उनके सामने गए, वालिदा भी उनके सामने गई, रोते थे वो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते, अम्मार ए आले यासिर, जन्नत तुम लोगों की मुंतज़िर, सबर करो, जन्नत तुम लोगों की मुंतज़िर। हम कौन सा सबर करेंगे? अल्लाह की राह में अजियतें आज यहाँ पर भी दी जाती हैं। क्रिश्चियन अगर इस्लाम कबूल कर ले तो उनको घरों से निकाल दिया जाता है, उनकी कम्युनिटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती, वो मुंह छुपाते फिरते हैं, कहाँ जाएं कहाँ जाएं। अजियतें दी जाती हैं उनको। वक़ातलू, और अगला पॉइंट क्या है? वक़ातलू, और अल्लाह की राह में कताल करेंगे, जिहाद फी सबीलिल्लाह, कताल की सूरत में कि अल्लाह की राह में कताल किया उन्होंने। वक़ुतिलू, और ये लास्ट अपर मोस्ट अमल है कि जान दी हुई उसी को दी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, कि अल्लाह की राह में जान तक खपाने या उनको लुटाने पर वो दरेग नहीं करते। तो इतने बड़े बड़े अगर वो काम कर लेंगे तो अल्लाह तो कह रहा है कि अन्नी ला उज़ीउ अमल आमिल मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा, के मर्द और औरतों में कोई छोटे से छोटा भी अमल होगा मैं जाया नहीं करूंगा। तो ये तो पूरी की पूरी जिंदगी मेरी राह में बर्बाद करके आ गए, ये तो पूरी की पूरी जिंदगी मेरे लिए इन्होंने खपा दी। हिजरतें भी की, अपने घरों से भी निकाले गए, सताए भी गए, कताल भी किया और फिर कत्ल हो गए। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी,
میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. انسان کی زندگی کا مقصد پھر کیا بننا چاہیے؟ کیا بن جانا چاہیے؟ کہ وہ اللہ کے لیے جیے، اللہ کے لیے مرے. اسی لیے آتا ہے نا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. کس کے لیے ہے؟ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے. تو یہ جب اللہ کو مان جاتے ہیں، اللہ کو پہچان جاتے ہیں، اللہ کی معرفت آ جاتی ہے اور دل سے وہ ساری چیزیں ایکسپٹ کر جاتے ہیں اور پھر اللہ سے وہ دعائیں کرتے ہیں، تو ان کے عمل کیسے ہونے چاہیے اللہ نے آپ یہ بتاتے ہیں. میں اور آپ اگر اللہ کو جان گئے، اللہ کو پہچان گئے، تو اب ہمیں اپنی زندگیوں میں کیا لانا ہے اور کیا عمل کرنے ہیں؟ یہ جو 5 اعمال بتائے گئے. ہاجروا اخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا. آج ہماری زندگیاں صرف اور صرف اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں. روٹی، کاروبار، پروفیشن، اپنے دھندے سے ہمیں غرض ہے. آس پاس ادھر ادھر کوئی منکرات پھیل رہے ہیں، کوئی غلط کام ہو رہے ہیں. ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے اور کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمارے بس میں تو ہے ہی نہیں، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے نا. اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر وہ تو اللہ نے کرنا نا، کون کہنا فیکون ہونا. میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی کوشش کرنی. ان تمام چیزوں میں کم سے کم حضرت زید بن عمرہ بن نفیل کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ میں اللہ تیری عبادت بندگی کرنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا کیسے کروں، مجھے بتا. کم سے کم یہ فیلنگ تو ہمارے اندر آئے کہ اللہ ہر طرف کفر کی یلغار ہے، بے حیائی کا طوفان ہے، اندھی مچی ہوئی ہے، کفر کا غلبہ ہے. میں کیسے اس کو صحیح کروں؟ اللہ میں کیسے اس دین کے اجڑے ہوئے گلستان کو یا اجڑتے ہوئے گلستان کو دوبارہ ریوائیو کروں؟ اللہ مجھے طریقہ بتا. کبھی ہم روئے؟ کبھی ہمارے دلوں میں یہ ایسی چیز آئی کہ ہم کچھ کریں اللہ کے دین کے لیے؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ ایمان ہمارے اندر ابھی اس طرح کا نہیں آیا. ایمان ہمارے اندر آ جائے پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھنا. پھر یہ لایا ہے عمل ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے کہ فَهَلْ فَالَّذِينَ، بس اب جو لوگ ہاجروا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، یہ کام کریں گے تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. اللہ کا وعدہ ہے، لام زبر لا اور نون مشدد، یہ تاکید کے لیے، تاکید برائے تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عربی میں کہ ضرور بالضرور، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ایسے کروں. یہ ساری زندگی میرے لیے کھپا دیں گے تو کیا میں یہ نہیں کروں گا؟ میں ضرور بالضرور کروں گا کہ ان کی ساری برائیاں ان سے دور کر دوں گا. سبحان اللہ. اور صرف یہیں پر نہیں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور ضرور بالضرور داخل کروں گا ان کو جنات، باغات کے اندر، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہری بہنے ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، بدلہ ہے اللہ کی طرف سے. آج دنیا میں کام کرتے ہیں، ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اولاد کے پیچھے ساری زندگی کھپا دیتے ہیں، اور ہوتی ہے کہ جی یہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گا، اور وہی اولاد ہمارے لیے سہانے روح بن جاتی ہے. وہی جس کے اوپر ساری عمر کھپا دی تھی، وہی لات مار کے باہر چلی جاتی ہے یا اذیتیں دینے کا باعث بن جاتی ہے، کیونکہ ہماری ایفرٹس غلط ہو رہی تھی. ہمیں وہ ریوارڈ ویسا نہیں مل پاتا اپنی اولاد سے. ہوتا ہے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنی دوست کے ہر غلط صحیح بات کو مان جاتے ہیں کہ میرے دوست ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ مجھے کل کو اس سے کام پڑ سکتا ہے تو میں اس کو ناراض نہ کروں. لیکن دس از ناٹ نیسیسری.
کہ جب مجھے کام پڑے تو وہ دوست میرا کام آ جائے. کئی دفعہ نہیں آتا اور موسٹلی نہیں آتے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ثوابا من عند اللہ, یہ اللہ کا اس پاس سے بدلہ ہے جو مل کر رہنا. اللہ کا بدلہ, ان اللہ لا تخلف المیعاد, اللہ اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا. تو یہ وہ بدلہ ہے جو ملنا ہی ملنا ہے. واللہ عنہ حسن الثواب, اور اللہ کے پاس تو بڑا ہی اچھا بدلہ ہے. سبحان اللہ. اللہ یہ اعمال پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. متاع قلیل نہیں, آگے کیا ہے, لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, نہ دھوکے میں ڈالیں تمہیں وہ کافروں کی چلت پھرت جو شہروں میں کافر بڑا پھل پھول رہے ہیں. فرسٹ ورلڈ کنٹری والے اتنا زیادہ اوپر جا رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں اور دنیا میں نام اور دورہ ہے ان کا, وہ تمہیں ان کی چلت پھرن نہ شہروں کے اندر تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اگر آج ان کے پاس اتنا کچھ آ گیا ہے تو متاع قلیل, یہ سامان ہے بہت تھوڑا سا. ثم مأواہم جہنم, پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد, اور وہ بڑا ہی برا بچھونا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. اس آیت کی میں پہلے بھی کیونکہ تفصیل بتا چکی ہوں کہ اللہ کے نبی کو کہا گیا تھا کہ آپ کو ان کی چلت پھرت جو ہے نا وہ غمگین نہ کریں. لیکن الذین اتقوا, لیکن وہ لوگ جو تقوی کے ساتھ ہوتے ہیں, اللہ کا تقوی رکھ کے چلتے ہیں. کس کا تقوی؟ ربہم, جو کہ ان کا رب ہے. دنیا سے نہیں ڈرتے, سپر پاور سے نہیں ڈرتے, IMF سے نہیں فنڈنگ لینے کے لیے پٹھو بنتے کسی کے. کس کا ڈر دیکھتے ہیں؟ فلا تخشوہم واخشونی, ان سے نہ ڈرنا, صرف مجھ سے ڈرنا. تو اللہ فرماتا ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں, رب کا تقوی رکھتے ہیں, ان کے لیے کیا ہوگا؟ لہم جنات, ان کے لیے باغات ہیں, تجری من تحتہا الانہار, جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی, خالدین فیہا, جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ دنیا کی چیزیں خالدین فیہا والا نہیں ہے معاملہ, لیکن اللہ کے پاس جو باغات ہیں, جو جنت کی نعمتیں, وہ ہمیشگی کی نعمتیں ہیں. نزولم, یہ وہ نعمتیں ہیں جو میزبانی کے لیے اللہ نے پہلے ہی تیار کر دی ہے. نزولم اس میزبانی کو کہتے ہیں جو مہمان کے آنے سے پہلے ہی میزبان کر دیتا ہے. سبحان اللہ. میرے بھائی نے آنا ہے, مجھے پتا ہے اس کو کھانے میں کیا پسند ہے, مجھے پتا ہے اس کو کمرے میں کیا چیز اچھی لگتی ہے, میں پہلے سے ہی وہ بنا کے تیار کر کے اس کی سجاوٹ ہوئی ہے, وہ ہر چیز پہلے سے ریڈی رکھوں گی تاکہ وہ آئے اور وہ خوش ہو جائے. یہ ہے نزولہ. تو اللہ نے اپنے ان خاص بندوں کے لیے جو ایفرٹ کر کے اللہ کو پاتے ہیں یا وہ نشانیوں سے اللہ کو پا لیتے ہیں اور پھر اپنی زندگی کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کے دین کی سرفرازی کے لیے, دین کے اوپر استقامت کے لیے ہاجرو بھی کرتے ہیں, اخرجوا من دیارہم بھی ہوتے ہیں, اوذوا فی سبیل اللہ سے بھی گزرتے ہیں, اور قاتلوا بھی کرتے ہیں, اور پھر قتل ہی ہو جاتے ہیں, جان ہی کھپا دیتے ہیں پوری کی پوری. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے پہلے سے مہمان نوازی کا پورے ضیافت کا سامان تیار کر رکھا ہے. من عند اللہ, جو اللہ کی طرف سے. سبحان اللہ. اللہ نے ان میں شامل فرمائے. وما عند اللہ خیر للابرار, اور اللہ کے پاس جو بھی ہے وہ بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اور بے شک اہل کتاب میں سے, لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ, البتہ جو اللہ پر ایمان لایا, وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ, اور اس چیز پر جو اے نبی آپ کی طرف نازل کی گئی. کیا؟ قرآن. ویری گڈ. جو اللہ پر ایمان لایا اور جو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا, یہ کون لوگوں کی بات کی جا رہی ہے؟ اہل کتاب میں سے. ٹھیک ہے, یعنی اب جو اہل کتاب میں سے اللہ کو ماننے کے بعد قرآن کو مانے گا, وما انزل الیہم, اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے. کیا ان کی طرف آیا تھا؟ تورات اور انجیل. خاشعین للہ, وہ اللہ سے خشیت رکھتے ہیں. تو ایسے وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں
اللہ کو ماننے کے بعد اپنی کتابوں کو مان کے کس پر کو مانیں گے؟ اس قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے. تو جب قرآن کو مانیں گے تو ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہے. اللہ سے ڈرتے ہیں, لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا, اور وہ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچتے نہیں ہیں, سودے نہیں کرتے. تو ایسے لوگوں کے لیے اولئک لہم اجرہم عند ربہم, ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر موجود ہے. ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تو اہل کتاب میں سے کن کو اجر ملنا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اہل کتاب یہود اور نصارہ میں سے جو میرے بارے میں سن لے اور مجھ پر ایمان نہ لایا وہ جہنمی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے والوں کے لیے نہیں ہے, بعد والوں کے لیے اب اس پر عمل ہونا لازمی ہے اگر ان کو اللہ سے اجر چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا, آخری آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے کے پورا لب لباب دے دیا, پورے کا پورا نچوڑ دے دیا ہے, پورے کا پورا لائحہ عمل دے دیا ہے مجھے اور آپ کو. ایک 4 نکاتی ایجنڈا اللہ کی طرف سے یہاں پر دیا جا رہا ہے. 4 نکاتی ایجنڈا کیا دیا جا رہا ہے؟ ایمان لانے والوں کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے لوگوں, جب ایمان لے کر آ گئے ہو تو پھر تم کیا کرنا؟ ایمان لانے کے بعد پھر پہلے بھی بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے تھے نا, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, گویا صبر کرو اور اللہ کا تقوی کر کے چلو. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا لائحہ عمل دے رہے ہیں یہاں پہ کہ دیکھو, ایمان لانے کے بعد اب دین کا نعرہ لگا دیا ہے, دین میں آ گئے, اللہ کو پہچان لیا ہے, تو پھر فرقت میں قدم رکھنا ہے. آسان نہیں مسلمان ہونا. کیا ہے؟ انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ, میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں. تو ایسا نہیں ہوگا. ایمان لانے کے بعد مشکلات آئیں گی, پریشانیوں سے گزرنا پڑے گا. تو کیا فلاح کا نسخہ اللہ نے یہاں پہ دیا؟ ایمان لانے والوں, اب مشکلات آئیں گی, ان مشکلات کے لیے تیار ہو جاؤ. اصبروا, صبر کرو, سب صبر کرو, کمال درجے کا صبر. دین میں کے نفاذ کے لیے, دین کے اوپر ثابت قدمی کے لیے ڈٹ جاؤ, جم جاؤ. گھبراہٹ, پریشانی, سراسیمگی اور کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا, جمے رہنا. تم بڑی مشکل سے اللہ کو پہچانے ہو, بڑی مشکل سے تمہیں ایمان نصیب ہوا ہے, جم جاؤ, ڈٹ جاؤ. اللہ کو راضی کرنا, اللہ کو خوش کرنا ہے, اللہ ہی کی بات کو مان کے چلنا ہے. تمہارے اندر آخرت کا ایمان بھی پختہ ہے, تمہارے اندر اس کا رسالت کا ایمان بھی پختہ ہے, تمہارے اندر ایمان باللہ بھی پختہ ہے. تو لہٰذا ان تمام چیزوں کی پختگی کے اوپر جم جاؤ, ڈٹ جاؤ اور ہمت سے اس کا تمام مشکلات کا سامنا کرو. اور پھر کیا کرنا, یہ مت سمجھنا کہ میں کیا کروں گی, میرے پاس تو ہتھیار بھی نہیں, میرے پاس تو اتنا علم بھی نہیں, میں کس کو قائل کروں گی, میں کیسے انفلوئنس کر سکتی ہوں, میں کس کے اوپر آگے جا سکتی ہوں. یاد رکھیے گا, اگر آپ صحیح ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آج نہیں تو کل خود بخود آپ کو اس چیز کی توفیق عطا فرما دے گا, خود بخود لوگوں سے جوڑ دے گا, خود بخود زبان میں وہ چیز لے کر آ جائے گا, بشرط یہ کہ آپ کی خود سوچ ٹھیک ہو, بشرط یہ کہ آپ کے دل میں وہ چیز ہو کہ میں کیسے اس کو ٹھیک کر سکتی ہوں, میں کیسے اس کو آگے لے کے جا سکتی ہوں. یاد رکھیے کہ جو میں نے بتایا تھا, خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں, اللہ تجھے پوچھنا ہے, صرف کیسے پوچھوں مجھے نہیں پتا. یہ فیلنگ انسان کے اندر جب آئے گی تو اللہ خود بخود وسیلے بھی بنائے گا, آسانیاں بھی کرے گا. اب اس صبر سے جمے ہو, لہذا اکیلے چلنا مشکل ہوگا, جماعت سے جڑ جاؤ. صابرو, خود بھی صبر کرو اور آس پاس کے لوگوں کو صبر کی تلقین بھی کرو. تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر کا ہے نا حکم, تو خود بھی صبر کرو اور کمال درجے کا صبر کرو. افرغ علینا صبرا, اللہ ہم پر صبر انڈیل دے. ایک اکیلا ہوگا 2 11 اور 3 111 ہو جاتے ہیں, ایک جماعت بن جاؤ گے
جماعت کے ساتھ مل جاؤ گے تو یاد رکھنا بھیڑیا ریوڑ سے ہٹی ہوئی بکری پر حملہ کرتا ہے، اور اگر جماعت بن جاؤ گے تو پھر اس کا بھیڑیے کا حملہ نہیں ہوگا. بھیڑیا کون ہے؟ شیطان، وہ حملہ نہیں کر سکے گا. اور ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ ہو جائے گا اس جماعت کے اوپر. اللہ نے کہا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ مل کر تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے میں مت پڑنا. اللہ نے کیا ہمیں کہا ہے؟ مل جاؤ، مربوط ہو جاؤ، جڑ جاؤ، خود بھی جڑو، خود بھی صبر کرو اور دوسروں تک کے بھی جو ہے وہ صبر کرنے کی ان کو تلقین کرتے رہو. اجتماعی صبر کی ضرورت ہے. آج بھی ہمیں بحیثیت امت، بحیثیت قوم اجتماعی صبر کی ضرورت ہے. ہم بحیثیت مسلم امہ بہت کمزور ہیں. ہم فیسٹیول کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس تو F-16 ہے، ان کے پاس F-45 آ گیا. کیا ہمارے پاس ہے؟ 2 دن میں نہیں ہم ان کا مقابلہ کر سکتے. ہمارے پاس ایمان ہے، اگر مضبوط ہو Yes. تو ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس اللہ کا تقوی ہے، ہمارے پاس یہ اسٹرینتھ ہے جس کو کوئی بھی نہیں بیٹ کر سکتا، کیونکہ اللہ کا ہاتھ ہمارے اوپر ہو جائے گا. موت سے ڈرتے نہیں. اور کیا کرو گا؟ رابطو، تیسرا نسخہ رابطو، ربط سے نکلا ہے. رابطو، ربطہ، ربطہ کہتے ہیں مربوط ہو جاؤ، مل جل کے رہو، جڑ جاؤ. رابطے، تعلقات استوار کرو، پھٹو مت، ایک دوسرے کے گلے مت کاٹو. سب امت مسلمہ ہو کر مل جاؤ. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. ایک کہکشاں اگر ہوتی ہے تو کتنے ستارے مل کے ایک کہکشاں بناتے ہیں نا. اور اگر ایک ستارہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت سگنیفیکینس نہیں. لیکن اتنے سارے جب ستارے مل جاتے ہیں تو پوری کی پوری کہکشاں بن جاتی ہے اور نظر آتی ہے اور اگلے کو محسوس بھی کرتی ہے. تو گویا کیا کرنا ہے؟ مربوط ہو جانا. ربطہ کے اور بھی معنی آتے ہیں. ایک دوسرا یہ ہے کہ دور تک چل کر مسجد میں جانا، یعنی کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا اہتمام کرو، نماز کو قائم کرو. اللہ نے فرما دیا تھا نا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور نماز سے مدد لو. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ جہاں صبر کرو گے وہاں نمازوں کو قائم کرتے رہنا. مسجدوں کی نمازوں کو قائم کرنا، باجماعت نمازوں کو قیام کا حکم ہے. اس میں ہمارے لیے اس کے علاوہ ایک اور مطلب بھی ہے کہ اس حال میں وضو کرنا جبکہ دل نہ لگ رہا ہو. دل نہ لگ رہا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی پریشان ہو دل، جب دل نہیں چاہ رہا ہو، مطلب نماز وضو کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، سردی اتنی زیادہ ہے نا، آپ کا دل نہیں چاہ رہا وضو کرنے کو، اس وقت وضو کرنا. سگنیفیکینس دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جس سے اللہ گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہارے درجات بلند کریں گے. یہ وہ چیزیں وہ کون سی ہیں؟ وضو کو مکمل طور پر کرنا باوجود سردی یا زخم کے، جبکہ اعضاء کا دھونا مشکل لگ رہا. سردی یا زخم. یس. دوسرا عمل کیا ہے؟ مسجد کی طرف کثرت سے جانا، قدموں میں تو ربط ہے نا. اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. پھر آپ نے فرمایا ذالکم الرباط، کہ یہی تمہارے لیے رباط فی سبیل اللہ. رابطے کا دل. یہ 3 کام، نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، مسجد کی طرف کثرت سے جانا، اور اس وقت وضو کرنا مکمل جب مشکل لگ رہا ہے، سردی ہے یا زخم ہے، اعضاء کو دھونا مشکل لگ رہا ہو، تو جب یہ کریں گے تو یہ رباط فی سبیل اللہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اسی طرح سے ایک اور مطلب بھی آتا ہے اس کا، اور وہ یہ ہے کہ حفاظتی طریقوں کو تیار کر لو. رباط الخیل جنگی گھوڑوں کو کہا جاتا ہے. خیل گھوڑے کو کہتے ہیں. تو وہ جنگی گھوڑے جو سرحدوں پر حفاظت کے لیے، پہرے کے لیے دیے جاتے ہیں، یا جو جنگی آلات تیار کیے جاتے ہیں دشمن پر روب ڈالنے کے لیے یا ان سے پروٹیکشن کو کرنے کے لیے. تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اور آپ کو اس رباط یا رابطوں کے حکم میں
بہت ساری چیزیں سمجھائی جا رہی ہیں کہ کیا کرو، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کڑی کر دو، پہرے داری کیا کرو، نگرانی کرو کہ کوئی تمہاری سرحدوں کے اندر گھسنے نہ پائے۔ اسلامی سرحدیں صرف جغرافیکل باؤنڈریز نہیں ہیں، آج تو ہر فور فرنٹ پر ہمارا حملہ ہوا ہے۔ کیا میڈیا ہو گیا، کیا لٹریچر ہو گیا، کیا ایجوکیشن ہو گیا، کیا تہوار ہو گئے، کیا سیاست ہو گیا، کیا ہمارے خوشی غمی ہو گئے، ہر جگہ ان کا ہولڈ نظر نہیں آ رہا، حملے نظر نہیں آ رہے۔ کھانا پینا ہو گیا، تمدن، ثقافت، اوڑھنا بچھونا، پہننا، سونا جاگنا، ہر چیز پر ان کا آپ کو غلبہ نظر نہیں آتا۔ تو اللہ کی طرف سے مجھے اور آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کیا کرو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، سب سے پہلے تو خود جم جاؤ، وصابروا، اور دوسروں کو بھی تلقین کرو، ورابطوا، اور مربوط ہو جاؤ، مل کے رہو، حفاظتی پہرے مضبوط کر لو، حفاظتی چیزیں تیار کر لو، دشمن سے لڑنے کے لیے حفاظت کی چیزوں کو ریڈی کرنا شروع کر دو، کیونکہ تمہیں تو ضرورت نہیں ہے، تمہارے پاس تو ایمان کی طاقت ہے، ان کو روک ڈالنے کے لیے بہت ضروری ہے چیزیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دین کی حفاظت میں ایک دن مورچے پر رہنا دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ ہر شخص اپنی جگہ پر ان سرحدوں کی حفاظت کرے۔ آپ عورتیں ہیں، مائیں ہیں، گھروں میں جہاں جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ غلط معاملات ہو سکتے ہیں، جس جگہ سے ہو سکتے ہیں، کوئی لٹریچر ایسا آ رہا ہے، کوئی ٹی وی ایسا چل رہا ہے، کوئی نیٹ پہ ایسی چیز آ رہی ہے، کوئی ایسی جگہ یا اسکول کالجز میں کوئی ایسا لگ رہا ہے، ان پر حفاظت کے پہرے کڑے کر دیں۔ ایک دن کا حفاظت، ایک دن مورچے پر رہنا دنیا اور مافیہ سے بہتر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا مسلم ریاست پر ایک لمحے کا پہرا، ایک لمحے کا پہرا دینا ساری رات ہجر اسود کے سامنے عبادت میں کھڑے رہنے سے بہتر ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر آپ نے چیک لگا دیا اپنے بچے کے اوپر، یہ تم نے نیٹ پہ نہیں لگانا، یہ تم نہیں دیکھو گے، کس سے بہتر ہے؟ ساری رات ہجر اسود کے سامنے عبادت، کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ پھر آپ نے ایک اور فرمایا، سرحد پر ایک رات پہرا دینا، سرحد یاد کر لیجئے، ساری سرحدیں، ایک رات پہرا دینا ایک ماہ مسلسل روزہ رکھنے سے بہتر ہے، اور اگر وہ شہید ہو گیا تو اس کا یہ عمل جاری اور ساری رہے گا، اور وہ ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت میں ہوگا۔ سبحان اللہ، اتنے اجر اللہ نے اس کام کے لیے مجھے اور آپ کو دے دیے ہیں، اور ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں کہاں چیک لگا سکتے ہیں، کون کون سی باؤنڈریز ہے جہاں پر آج ہم نے ان چیکس کو لگانا ہے، کب دیکھنا ہے بچے کیا دیکھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کن اسکولوں میں جا رہے ہیں، کن لوگوں سے مل رہے ہیں، کیا چیز ہمارے گھر آ رہی ہے، کاروبار میں کیا چیز سود کی ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، ہر چیز پہ پہرے لگانے، میں نے اور آپ نے خود لگانے۔ اللہ نے فرمایا جب یہ کام کر لو گے تو پھر واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی ہی رکھنا، کسی سے نہ ڈرنا، صرف مجھ سے ڈرنا، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح ہو جائے۔ فلاح کا نسخہ اللہ نے بتا دیا ہے، 4 نکاتی ایجنڈا مجھے اور آپ کو دے دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائے۔ اللہ ہمیں با مقصد زندگی گزارنے والا مومن، کامل، متقی اور پرہیزگار بنا دے، بلا مقصد زندگی نہیں گزار۔ ان آیات میں نے اور آپ نے پڑھ لیا ہے کہ مومن کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، وہ مقصد متعین کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ جتنی زندگی گزر گئی کوئی بات نہیں، اللہ نے یہاں پر ڈیٹ نہیں بتائی، ٹائم نہیں بتایا، عمر نہیں بتائی، کتنا ٹائم گزر چکا ہے، جب بھی آ گیا، جب بھی یہ احساس ہو گیا، عمل یہ کرنا شروع ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بہترین اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی مرضی سے، اس کی منشا سے، اس کی قدرت سے، اس کی توفیق سے ہم لوگوں نے الزہروین مکمل کر لی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سورہ آل عمران بھی آج ہماری مکمل ہو گئی ہے،
اللہ ہمیں اس پر ایک ایک حرف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان دونوں صورتوں کو ہمارے لیے قیامت میں جھگڑا اور سفارش کرنے والا بنا دے، اور ہمیں جنت میں داخلے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام، جو ہم نے پڑھا ہے اللہ اس کو ہمارے دلوں میں اتار دیجئے۔ اللہ ہمیں اس بات کا ثبوت دینے کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے بندے ہیں، تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، تجھ سے تیری کہے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ساری برائیاں، کوتاہیاں، کمیاں، خامیاں، گناہ اللہ ہم سے دور فرما دے۔ وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللہ واغفر لنا ذنوبنا، اللہ سارے گناہ بھی معاف کر کے اللہ ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ موت عطا فرما، اور اللہ ہمیں خاتمہ بالایمان عطا فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو بھی دین کے لیے چنے، اللہ ان کو بھی دین کا اسلام کا سورج بنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بھی وہ کام لے لے جس کے لیے تو نے ہمیں اور ان کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی دین کی سربلندی کے لیے ہماری کوششوں کو قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں اس دین کو اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر، اپنے گھروں پر اور اپنے ملک پر قائم کرنے اور نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس میں لے ہمارے آسانی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام۔ اس صورتوں کو سمجھنے میں ہم کوئی کمی کوتاہی، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دست قدرت سے معاف فرما دے، اور اللہ انگلی پکڑ